من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين العبد المرتضى والنبي المجتبى والرسول المصطفى سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا ومولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين سيما بقية الله في الأرضين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضبية والجهود التقوية والنقاوة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية لا الصلوات اللهم صل على محمد وآل محمد دعاء امام زمان علیہ السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم كن لوليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك أوعى وتمتعه فيها طويلا صلوات بر محمد وآل محمد جیسے آپ نے دعا میں مائک رکھا ہوا تھا نا ویسے ہی رکھیے گا، مجھے بات کرنے میں آسانی رہے گی، تھوڑی طبیعت کی ناسازگی کی وجہ سے مل کے صلوات دیجیے گا محمد وآل محمد اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ آخر میں تابوت ہے لہذا شاید تفصیلی توسل کا موقع نہ ہو سکے تو امام رضا علیہ السلام سے توسل بھی اسی وقت ہم انجام دیتے ہیں اپنی اپنی حاجات کی برابری کے لیے۔ ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ جو دعا امام زمانہ علیہ السلام نے پڑھی ہے، امام رضا علیہ السلام کے بعد جتنے ائمہ آئے سب کو ابن الرضا کہا جاتا تھا۔ سبحان اللہ۔ یعنی یہ تو بہت واضح ہے کہ مثلا امام صادق ابن الباقر ہے اور امام کاظم ابن صادق ہے، لیکن کسی امام کو اس طرح سے کہا نہیں گیا خاص سوائے امام رضا کی اولادوں کے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ امام رضا علیہ السلام کو ابتر کا تانا دیا جاتا تھا کیونکہ امام رضا السلام کی کوئی اولاد نہیں تھی جب وہ 47 ایئرس کے ہو گئے۔ پھر امام محمد تقی السلام کی ولادت اور شیخ مفید کے مطابق امام رضا علیہ السلام کی ایک ہی اولاد ہے خالی، بس امام محمد تقی علیہ السلام۔ امام محمد تقی علیہ السلام نے اس بات پر فخر کیا کہ مجھے ابن الرضا کہا جائے کہ میں رضا کی اولاد ہوں۔ امام محمد تقی علیہ السلام امام رضا کے کوثر ہیں، اور بعد میں امام علی النقی علیہ السلام، امام حسن عسکری علیہ السلام نے بھی اس بات پر فخر کیا اور انہوں نے اصرار کیا اس بات پر کہ ہمیں بھی ابن الرضا کہا جائے، تاکہ سب عالم اسلام یہ جانیں کہ امام رضا علیہ السلام کی اولادیں ہیں یہ ساری، جو کہ انہیں ابتر کا تانا دیا جائے۔ یہاں تک ہے روایت۔ اب علماء کا ایک اس میں استحسان ہے کہ شاید نظر بظاہر ایسا لگتا ہے کہ امام زمان علیہ السلام بھی اسی بات پر راضی ہوں کہ انہیں ابن الرضا کہا جائے، لہذا جب آپ امام رضا علیہ السلام کی مجلس میں دعائے امام زمان علیہ السلام پڑھ رہے ہیں تو فرزند رضا کی دعا پڑھی ہے آپ نے، یہ سوچ کر اس دعا کو جو بھی آپ نے پڑھا تھا مولا سے توسل اختیار کیجیے گا۔ امام زمان سے توسل ہو گیا، اب امام رضا علیہ السلام سے توسل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بالحسن یا علی ابن موسیٰ ایہا الرضا یا ابن رسول اللہ
يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا نام امام رضا علیہ السلام پر یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا ماشاء اللہ اقرار یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا فرزند زہرا کی ظہور کے لیے بار اور یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ صلوات پر محمد و آل محمد صلی اللہ سے کہا جا رہا ہے کہ میں آپ جو تقریب پیچھے احباب تشریف سے گزارش ہے کہ اگر اٹھ کر یہاں تو چار احباب آگے تشریف جائیں جگہ موجود ہے اس طرف بھی جگہ ہے اور باقی مومنین جہاں دانے بانے کے قدم ہے وہ آگے بڑھ جائیے گا تاکہ زیادہ سے زیادہ مومنین اسی فرشتہ پہ شریک ہو جائیں گے انشاءاللہ سے محمد و آل محمد بلند تر صلوات صلی علی محمد و آل حضرت امام رضا علیہ السلام بلند تر صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اس وقت یہ بھی اربعین کے بعد حاضری ہوئی آپ کی خدمت میں تو امام رضا علیہ السلام اور امام ابو عبداللہ حسین علیہ السلام کا بڑا ہی گہرا تعلق ہے بالخصوص اربعین کے حوالے سے یعنی یہ کہ چونکہ اربعین بی بی زینب سلام اللہ علیہ کی یاد ہے اور بی بی وہاں تشریف لائیں گی اربعین پر علی کی بیٹی نے رکھا ہے اربعین کا دن علی کی بیٹی نے رکھا ہے اربعین کا دن کیوں غدیر و عرفہ و عاشور کی بقا کے لیے اربعین سے عاشور زندہ ہے عاشور سے عرفہ اور غدیر زندہ ہے اور ہر امام نے چاہا کہ یاد امام حسین زندہ رہے بشمول بالخصوص چونکہ موقع زیادہ میسر آیا اس ولی عہدی کی وجہ سے امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام کو تو اس خاص انداز میں یاد امام حسین علیہ السلام کو برپا کیا جو اس سے پہلے ائمہ علیہ السلام کے زمانے میں ممکن نہیں تھی میں اس پہ تھوڑی سی گزارش عرض کرتا ہوں تھوڑا سا امام رضا علیہ السلام کے حوالے سے بقدر امکان اور حیثیت اور اوقات بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں مل کے صلوات اور بھیجیے گا نام امام حسین ابھی آپ میں سے بہت سارے عزیزان مجلس اعزا میں تھے جو اس سے قبل ہو رہی تھی اس کا موضوع تھا امام حسن علیہ السلام اس مجلس کا موضوع امام رضا علیہ السلام اور خود بخود یہ دو مجالس کا ساتھ میں ہو جانا یہ اس بات کو میں کوشش کروں گا آپ تک پہنچا سکوں کہ اس گھرانے میں جس کا بھی ذکر کیا جائے تو ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہر ایک نعت میں محمد ہے فضیلت میں علی ہے مصیبت میں حسین ہے یہی ترجمہ ہے اولنا محمد اوسطنا محمد آخرنا محمد وکلنا محمد کا کہ ہر ایک حقیقت میں محمد ہے اس لیے کہ اللہ عز و جل نے ایک نور تھا اسے 14 حصوں میں تقسیم کیا بنص حدیث معصوم اور مجھے فوراً وہ مصرے یاد آنے لگے کہ تو اپنے ایک جام پہ نازا ہے ساقیہ 14 پلانے والے ہیں پرواہ مجھ کو کسی قوم میں کوئی ایک رہبر کوئی ایک لیڈر کوئی ایک رہنما آ جائے چاہے وہ نیشنلزم کی بنیاد پر ہو پاکستان کے لیے اپنے کو لیڈرز ہیں ہندوستان کے لیے اپنے کو لیڈرز ہیں پولیٹیکل تو یہ کوئی گفتگو ہے نہیں اس لیے میں نام کسی کا نہیں لینا چاہوں گا لیکن وہ پورٹریٹ کرتے ہیں اور قومیں صدیوں تک ان ایک کوئی لیڈر آ جائے جس نے ذرہ برابر بھی کہیں کسی حوالے سے سیاسی حوالے سے یا مذہبی حوالے سے یا سماجی حوالے سے کوئی رہنمائی کی تو اس کا ذکر کرتے ہیں جب اللہ عز و جل نے وہ رہنما عطا کیے ہیں کہ جو دنیا اور آخرت کے رہنما ہے حدیث میں آیا ہے کہ تم قیامت میں جب پہنچو گے تو امام قائد ہوں گے تمہارے جنت کی طرف قائد کا مطلب لے جانے والا یعنی وہاں پہنچ کر بھی قائد کی ضرورت ہے کہ جو جنت میں لے کر جائے وہاں پہنچ کر بھی قائد کی قیادت سے یعنی معصوم رہبر کی قیادت سے ہم مستغنی نہیں تو
تو اپنے ایک جام پہ نازا ہے ساقیہ، 14 پلانے والے ہیں پرواہ ہے مجھ کو کیا۔ اسے میں اس حوالے سے بھی کہہ دوں، اس وقت پاکستان میں جو ایک صورتحال بنی ایک بل کے بارے میں، اور اس میں کچھ شجرہ خبیثہ میں موجود شخصیتوں کو محترم بنانے کی کوشش کی گئی، تو اس کے یہ کہ اگر کوئی مولا علی علیہ السلام کے برابر کسی باغی شام کو قرار دے، میں مولا علیہ السلام سے پہلے والوں کی بات اس لیے نہیں کرتا کہ کچھ ائمہ علیہ السلام کی جانب سے بھی پابندیاں ہیں کہ کچھ باتیں ظہور کے بعد کی جائیں، اور وہ کریں گے آ کر، لیکن میں کم از کم یزید کے بعد باغی شام کے بارے میں تو کہہ سکتا ہوں کہ خود تو معتدل علماء اہل سنت ہیں، انہوں نے آ کر مذمت بھی کی کرتے ہیں، اور کرنا چاہیے۔ میں تو کہتا ہوں اہل سنت برادران کو اس پہ سوچنا چاہیے، اور کہ اگر کوئی مولا علی کے برابر، آپ کے چوتھے خلیفہ تو ہے نا کم از کم، ایک ہی تو علیہ السلام ہے آپ کے پاس پوری لسٹ میں، کوئی 12 علیہ السلام تھوڑی ہیں آپ کے پاس، ایک ہی تو علیہ السلام، اس ایک علیہ السلام کے برابر بھی کسی لعنت اللہ علیہ کو قرار دے دیا جائے تو اس سے بڑی بد نصیبی کیا ہوگی۔ غور کیجیے گا کہ تو اپنے ایک جام پہ نازا ہے ساقیہ، 14 پلانے والے ہیں پرواہ ہے مجھ کو کیا۔ جناب مشیر لکھنوی صاحب کے یہ مصرے ہیں جو مرزا سلامت علی دبیر کے شاگرد ہیں، اور بتلائے دیتا ہوں تجھے میں خانوں کا پتہ، کہاں سے شرابن طہورہ ملے گی، بتھاؤ کاظمین و خراسان و سامرا۔ یہ بالکل شبیہ ہے ان جملوں کے کہ جو دیبل نے امام رضا علیہ السلام کے سامنے مرثیہ پڑھا، جس کا آخر میں اگر ہو سکے گا تو ذکر کروں گا کہ بتھاؤ کاظمین و خراسان و سامرا۔ دیبل نے بھی اسی ترتیب میں ذکر کیا تھا امام رضا علیہ السلام کے سامنے فضائل و مصائب کا۔ اور خورشید مدعا میرا برج شرف میں ہے، تو ایک کربلا میں ایک میرا ساقی نجف میں ہے، شاہ نجف ہے۔ اب وہ بھی علی ہیں اور یہ بھی علی ہیں، اور ان علی اور ان علی میں برائے نام بھی فرق نہیں ہے، برائے نام بھی فرق نہ رہ جائے تو واقعاً اس کا قابل مصداق ہے علی مرتضیٰ اور علی رضا، جبکہ وہ بھی علی رضا ہے اور یہ بھی علی مرتضیٰ ہے، کیونکہ امام کی زیارت ہی میں اللہم صلی علی علی جب موسیٰ رضا مرتضیٰ۔ اب رضا و مرتضیٰ میں کیا فرق ہے یہ کسی اور تقریر کے لیے اٹھا کر رکھیے گا، تو کبھی اور عرض کروں گا کہ کیا فرق ہے رضا میں اور مرتضیٰ میں۔ دیکھیں یہ بندہ فقیر آپ کے سامنے میرے خیال میں امام رضا علیہ السلام پر آپ کے شہر میں میرا ایک محتاط اندازہ یہ ہے کہ 15 مجالس اور جشن پڑھ چکا ہوں اب تک، اور اتنا اطمینان ہے مجھے کہ ہر گفتگو میں کم از کم کوئی ایک بات تو ایسی تھی کہ جو کسی اور گفتگو میں نہیں آئی۔ تو کوشش یہ ہے کہ کچھ وہ پہلو کے جب تک نہیں آ سکے وہ آپ کی خدمت میں کچھ اور واہ ہو جائیں، تو شاہ نجف سے خیرات ملتی ہے وہ یہاں پر تقسیم ہو جاتی ہے۔ اور اس کی خوبصورتی یہی ہے، دیکھیں جناب عارف امام صاحب نے 2 مصرے کہے تھے کہ علی کے ذکر پر سینے کا حال دیکھنے کو، جن کا ذکر ہے وہ علی ہے نا، تو علی کے ذکر پر سینے کا حال دیکھنے کو ہر ایک جسم پر چہرہ سجا دیا گیا ہے۔ بس آگے آ جائیے گا، مجھے کہا جائے ایک ایک قدم امام کے نام پر ایک ایک قدم، ایک ایک قدم تھوڑا سا بڑھیں گے انشاءاللہ تو کچھ نہ کچھ اور عزاداروں کے لیے جگہ بن جائے گی۔ اللہم صلی علی بر محمد علی بیت محمد صلوات۔ صلوات پر باپ دلائی حسین۔ آپ میں سے ماشاءاللہ سخی بہت سے ہیں لیکن سخاوت کوئی نہیں۔ سخاوت کسی کا نام ہو تو بات الگ ہے، لیکن خود جوہر سخاوت کوئی ہو، جس کے پاس یہ جوہر ہوتا ہے وہ سخی ہوتا ہے۔ عین سخاوت کوئی نہیں ہم میں سے با وفا انشاءاللہ بہت سے، لیکن وفا خود وہ عباس ہے، خود جس کا مجسم وجود وفا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہم میں سے رضا والے بہت سے ہیں لیکن رضا
وہ علی ابن موسیٰ رضا ہے. رضا والے تو انبیاء بھی تھے. خود سورہ مریم کے اعتبار سے ہے یرثنی و یرث من آل یعقوب واجعلہ رب رضیہ. اے پروردگار ایک بیٹا عطا کر. کون کہہ رہے ہیں؟ زکریا کہہ رہے ہیں یحییٰ علیہ السلام کے لیے. ایک بیٹا عطا کر کہ جو میرا وارث ہو اور آل یعقوب میں سے بعض کا وارث ہو, سب کا نہیں. یرثنی و یرث من آل یعقوب, سب کے وارث نہیں ہے حضرت یحییٰ آل یعقوب. یوسف کی جو اولاد ہے اس کے وارث ہے. چونکہ نسلاً وارث ہونا اور بات ہے, اہلیت ہونا وارث ہونا. حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا ہے لیکن اہل نہیں ہے. اب یہ وہ باتیں جو میں عرض کر چکا ہوں ابھی خدمت میں, اس لیے میں اس سے آگے بڑھ رہا ہوں کہ بیٹا ہے نوح علیہ السلام کا لیکن وارث نہیں ہے. یہ بات آپ کے ذہن میں. تو حضرت یعقوب کے بہت سارے بیٹے تھے لیکن سب تو صالح نہیں تھے. بعد میں توبہ کی لیکن سب تو صالح نہیں تھے. البتہ ایک فرق ہے, دیکھیں نبی کے دشمن میں یعنی حضرت یعقوب اور انبیاء سوائے رسول اللہ, نبی کے دشمن میں اور علی کے دشمن میں فرق پتہ ہے کیا؟ نبی کے دشمن اور علی کے دشمن میں مماثلت تو یہ کہ دونوں بدبخت ہیں. فرق یہ ہے کہ نبی کے دشمن کا بد نسب ہونا ضروری نہیں ہے, کیونکہ یعقوب کے بیٹے حلال داتے ہیں نا, یعقوب علیہ السلام کے بیٹے, پھر بھی دشمن ہے کس کے؟ یوسف کے. نبی کا بیٹا پاسبل ہے کہ دشمن ہو حجت کا لیکن پھر بھی حلال داتا. علی کے دشمن میں پاسبل نہیں. ابن عساکر نے لکھا ہے تاریخ مدینہ دمشق میں کیا کہوں, بڑا نام ہے علماء اہل سنت میں, کہ انس ابن مالک یہ کہتے ہیں کہ میں سفر پر تھا اور واپس آیا تو میرا ایک ولادت ہوئی تھی, تو میں معلوم نہیں تھا, اس وقت ڈی این اے ٹیسٹ ہوتا نہیں تھا, تو مجھے معلوم نہیں تھا کہ یہ واقعی میرا بیٹا ہے یا نہیں. تو میں نے اس بیٹے کو اٹھایا اور میں وہاں بیٹھ گیا جہاں علی سے گزرتے تھے, اور میں نے جب علی گزر رہے تو اپنے بیٹے سے کہا کہ یہ اچھے ہیں یا برے ہیں, اور چونکہ اس نے کہا کہ یہ اچھے ہیں تو اس سے میں نے فیصلہ کیا کہ یہ حلال ذات ہے. یہ ابن عساکر نے لکھا ہے. وَجَعَلَ صَلَاتَنَا عَلَيْكُمْ تَزْكِيَةً لَنَا وَكَفَّارَةً لِذُنُوبِنَا وَطَهَارَةً لِخِلْقِنَا وَطِينَتِنَا. کہ زر کبیرہ کہ اہل بیت آپ کے صلوات کو, آپ پر صلوات بھیجنے کو اللہ نے قرار دیا ہمارے لیے ہمارے گناہوں کا کفارہ, ہمارے نفس کا تزکیہ اور ہماری خلقت کی پاکیزگی, طہارت. یہاں سے میں کوئی خطابت کرنے کے لیے آپ کے پاس نہیں بیٹھا ہوا کہ خطابت کا مطلب ہوتا ہے کہ خطابت تو کر رہی ہوتا ہے لیکن وہ والی خطابت نہیں ہو سکتی کہ جو فقط لفاظیہ شاعری ہو, جب تک کہ حدیث امام زیارت امام نہ اس کی خوش پر. میں جب آ رہا تھا یہاں کی خدمت میں تو مجھے میرے محترم امین بھائی بان یہ مجلس ماشاءاللہ بہت ہی دل سے اہتمام کرتے ہیں. امام رضا علیہ السلام سے ان کی خاص الخاص عقیدت ہے. سارا سال اس مجلس کے لیے, جیسے کہ اور بھی برادران ہیں, ہر انسان اپنے گھر کی مجلس کے لیے سارا سال اس کے لیے اہتمام کرتے ہیں, سوچتے ہیں, لوگ اس کا انتظار کرتے ہیں. تو مجھے میرے محترم امین بھائی نے کہا کہ میں نے ان سے پوچھا کہ کتنا سو سلام و مرثیہ, تو انہوں نے کہا کہ بہت مختصر ہے, ایک سلام ایک مرثیہ, اور میں چاہتا ہوں کہ ماتم کو بہت زیادہ وقت ملے اور تابوت پر زیادہ وقت ہو. تو میں اپنے اندر پہلے مطمئن ہو گیا کہ اس کا مطلب وہی کہنا چاہ رہے ہیں کہ خطابت بھی کم ہی ہو, اصل ماتم کو وقت ملے. لیکن بعد میں انہوں نے میری اصلاح کی کہ نہیں, میری مراد یہ ہے کہ اصل وقت خطابت کو ملے اور پھر ماتم کو ملے. تو اس لیے اب میں بھی کسی حد تک ان کی محبت میں مجبور ہوں کہ میں کچھ بات تفصیل سے آپ کی خدمت میں پڑھوں. بہرحال اب تک تو میں آیا نہیں امام رضا علیہ السلام پر, اور 15-20 منٹ گزر چکے ہیں تقریباً, لیکن یہ کام کی باتیں ہیں کہ جو آ رہی ہیں. تو امام علی ہیں اور ان کے جد بھی علی ہے, برائے نام بھی ان میں فرق نہیں ہے. جب غور کی جگہ تو میں نے آیت پڑھی تھی آپ کے سامنے, یرثنی و یرث من آل یعقوب, میرا وارث ہو, وہ یحییٰ علیہ السلام کے لیے کہہ رہے ہیں, اور آل یعقوب میں سے بعض کا وارث ہو. اس پہ بات ہوئی ابھی. وَيَجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا, اور پروردگار میرے وارث کو رضیہ, رضا نہیں رضیہ, رضا والا بنا. ابھی مثال دے چکا ہوں آپ کی خدمت میں کہ سخاوت والا ہونا اور ہے, وفا والا ہونا اور ہے. انبیاء بھی جو ہے نا وہ رضا والے ہیں, خود اللہ کی رضا نہیں ہے ابھی,
کیا مطلب ہے؟ امام خود اللہ کی رضا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ امام تقی نے فرمایا کہ لأنه رضا للہ فی سماہ ورضا لرسول اللہ فی ارضہ. امام کو رضا اس لیے کہا گیا کہ وہ آسمانوں پر اللہ کی رضا ہے، زمین پر مصطفیٰ کی رضا ہے، کوئی اور نہیں ہے. بات واضح ہے؟ ہاں، یعنی جب میں انبیاء کی بات کرتا ہوں تو ہماری اور آپ کی کوئی حیثیت نہیں کہ ہم تو کسی قطار شمار میں نہیں. جب کہا جاتا ہے نا کہ علی بے نظیر اور بے مثال ہے، تو اس سے مراد نعوذ باللہ کوئی ہم آپ جیسے لوگوں سے بے مثال ہونے کی بات نہیں ہے. سبحان اللہ. کہ تمام انبیاء کے جو فضائل مولا علی علیہ السلام میں جمع کیے گئے، اس میں اگر آپ رسول اللہ کو شامل کریں تو تمام انبیاء کے فضائل مولا علی میں شامل ہیں. اگر رسول اللہ کے علاوہ بات کی جائے تو علی ان سے افضل ہے. ایسا نہیں کہ تمام انبیاء کے فضائل لیکن ان سے افضل ہے. تو یہاں انبیاء کی بات ہو رہی ہے، تو وہی ایک ہی نور ہے مولا علی علیہ السلام سے امام رضا علیہ السلام تک. قرآن میں ایک آیت ہے اور میں چاہتا ہوں کہ اس کو آپ امام رضا علیہ السلام کی زندگی کے اس پہلو کے حوالے سے غور کیجیے گا کہ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا، ہر شخص کا ایک رخ حیات متعین ہے. وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ، بڑی عجیب آیت ہے. وَمُوَلِّيهَا، ہر شخص کی زندگی کا ایک ڈائریکشن ہوتا ہے. کتنا خوبصورت ہوتا ہے. کیا بات ہے. کبھی آپ ایک راستے پہ چل رہے ہوتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ کہیں کچھ رک جائے، کبھی کوئی آپ کہیں کوئی ڈی ٹریک ہو، لیکن بہرحال ایک زندگی کا راستہ ہوتا ہے. اگر زندگی کا راستہ صحیح نہیں ہے، یہاں سے آپ جا رہے ہیں سڈنی، تو کم از کم صحیح فری وے پہ تو ہو نا، تو راستہ صحیح متعین ہے. فری وے ہی صحیح نہیں ہے تو پھر تو کتنی بھی تیز چلائیے، کتنی بھی احتیاط سے چلائیے، کتنا بھی اچھا چلا جائے تو منزل پہ پہنچنا ہی نہیں. کیا بات ہے. جب راستہ ولایت کا ہو تو پھر اگر کوئی کہیں پر کسی حوالے سے گمراہ بھی ہوتا ہے تو آتا ہے پھر دوبارہ سے اس راستے پر. ہر ایک کا ایک رخ حیات متعین ہے، ہر ایک کو ایک خاص رخ پہ چلنا ہے. لِكُلٍّ وِجْهَةٌ وَمُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، تو کہا بس خیرات کی طرف آگے بڑھو، اپنا ڈائریکشن صحیح رکھو. اچھا، یہ جو راستے کا صحیح ہونا، راہ کا صحیح ہونا، یہ ہر مومن کے لیے ضروری، ہر خطیب کے لیے ضروری، ہر شاعر کے لیے بھی ضروری کہ اس کا رخ حیات صحیح ہو. کوئی ایسا کام کر کے جائے کہ سیدہ سلام اللہ علیہ راضی ہو، یعنی اس طرح کا ایک رخ حیات ہو زندگی میں. اب بات واضح. انیس بھی جو نا وہ پہلے غزل کو شاعر تھے، وہ مرثیہ نہیں لکھتے تھے، غزل لکھتے تھے. اب راستہ صحیح متعین ہونے کے لیے کبھی کسی استاد کی، کبھی کوئی پیرنٹس میں سے، کبھی کوئی اچھا صمیمی دوست جو بتلائے کہ تمہارا راستہ ٹھیک نہیں، اسی راستے پہ یہ ضرورت ہے. امام نے خود، امام کی حدیث ہے، امام نے فرمایا کہ ہر شخص کو دو باتوں کی ضرورت ہے زندگی میں، اچھے نصیحت کرنے والے دوست کی اور پھر اللہ کی جانب سے توفیق کی. کہ رائے حیات صحیح متعین، ڈائریکشن صحیح ہو. اب دیکھیے اس وقت جس سوسائٹی میں ہم اور آپ جی ہمارے اخلاق میں، تو واضح طور پر لگ رہا ہے کہ اخلاقیات میں ڈائریکشن ٹھیک نہیں. یہ نہیں کہ کچھ رینڈم مسٹیکس ہو رہی ہیں کہ چلے ایک مسٹیک نے کہا کہ چلے کسی ایک اینگل پر ایک خطا ہو گئی، نہیں، پورا رخ حیات ہی شیطانی ہے. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہر شخص کے لیے ایک رخ حیات ہے. اب میں نے میر انیس رحمۃ اللہ علیہ کی مثال دی کہ وہ غزل کو شاعر ہے، مرثیہ نہیں لکھتے تھے، غزلیں لکھتے تھے، شاعر پڑھے تھے، اچھے شاعر تھے. تو ان کے والد نے انہیں نصیحت کی. یہ سوچنے سمجھنے کی بات ہے سب اپنے بچوں کے. میں ایک جگہ شہر کا نام نہیں لوں گا، گیا ہوا تھا تو مجھے ایک صاحب مجلس کے لیے لے جا رہے تھے. ان کے بیٹے ساتھ میں گاڑی میں تشریف فرما تھے، تو انہوں نے کہا کہ مولانا صاحب میرے بیٹا سے کوئی بات کرنا چاہتے ہیں. بات شروع ہوئی، گریڈ آئی تھنک 7 8 کے ہوں گے. تو انہوں نے یہ کہا کہ مولانا صاحب سے پوچھیے کیا بننا چاہتے ہیں. میں نے کہا بیٹا بتائیے بیٹا کیا. انہوں نے کہا کہ فلاں گیم کا کوئی نام لیا، میں والا گیمر بننا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے، آج کل پروفیشنل فیلڈ ہے. انہوں نے کہا کہ میں گیمر بننا چاہتا ہوں. تو میں نے کہا اچھا، آپ کو لگتا ہے کہ آپ اس میں کامیاب ہو جائیں گے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں، فلاں نے اتنے $1000 کمائے، فلاں نے اتنے $1000 سے کمائے، تو میں گیمر بننا چاہتا ہوں. تو میں نے کہا کہ بیٹا کیسے کمایا انہوں نے، کیا ہوتا ہے اس کو؟ میں نے کہا ظاہر سے آپ جب گیم کھیلتے ہیں تو بہت سارے لوگ اسے دیکھتے ہیں، پھر ایڈورٹیزمنٹس آتی ہیں، اس سے آپ کسی برانڈ کو انڈورس کرتے ہیں، فرض کیجیے اگر اس لیول پہ چلے جائیں تو میں نے اس میں کہا کہ بیٹا جو ایڈورٹیزمنٹس آ رہی ہوتی ہیں وہ ساری حلال کی ہوتی ہیں، کہ اس میں کوئی غیر جو مشروع ہے، جو ممنوع مشروع، اس کی کوئی تو ہو سکتا ہے اور کوئی متنازع اس طرح کی. میں آپ کو ان الفاظ میں کہا، اسے کسی اور لفظ میں کہا تھا، میں ممبر بنوں اس لیے. تو اس نے کہا نہیں وہ تو ہر قسم کی آئے گی. تو میں نے کہا پھر آپ سوچیے گا کہ آپ کا ڈائریکشن ٹھیک ہے یا نہیں. آپ پروفیشنلی اس کو فیلڈ بنا رہے ہیں، پھر آگے جا کے کیا ہوگا؟
جب آپ گیمنگ کی فیلڈ سلیکٹ کرتے ہیں تو گیم ایک تو نہیں رہتی، 2 3 4 سال بعد کچھ بدلے گی، پھر آپ کو کچھ اور کرنا پڑے گا اس میں، پھر کچھ اور کرنا پڑے گا اس میں، پھر جب آپ اور پروفیشنلی آگے بڑھنا چاہیں گے تو اور پتہ نہیں کیا کیا خرافات میں شامل ہوں گی. جو گیمز آپ کھیل رہے ہوں گے اس میں جو مستورات ہیں ان کے لباس کیسے ہوں گے، ان میں جو آپس میں رشتے ہیں وہ کون سے رشتے ہوں گے. میں نے کہا اچھی طرح سے سوچیے. یہ بات ہو گئی. اگلے دن مجھے ان کے والد صاحب نے یہ کہا کہ مولانا آپ نے میرا بہت بڑا کام کر دیا، اس لیے کہ کئی دفعہ ہوتا ہے کہ آپ کبھی کسی کے لیے ڈائریکشن ہے نا اس کو بتا دیتے ہیں کہ دیکھیں یہ ڈائریکشن سوچ سمجھ کے لینا. یہاں پر بعض ہمارے اچھے محترم ساتھی اسٹوڈنٹس آئے، شیف کا انہوں نے کورس کیا، تو میں نے اس وقت ان سے کہا تھا کہ آپ اپنے ڈاکومنٹس کے لیے کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ کر لیں تاکہ آپ کے ڈاکومنٹس پورے ہو جائیں، وہ الگ بات ہے. لیکن اس کے بعد آپ پروفیشنلی اس کو آگے بڑھانا چاہیں گے تو ذرا دیکھیے گا کہ اس میں کتنا اسکوپ ہے آپ کے پاس، کن ہوٹلس میں آپ کام کر سکیں گے کہ جہاں پر آپ نے حلال ہی بنانا ہے اور بہت کچھ وہ نہیں بنانا کہ جو حرام ہے. تو آپ کا اسکوپ کون سا رہے گا، ذرا سوچیے گا. ہر انسان اپنے رخ حیات کو اس طرح سے متعین کرے کہ وہ چل سکتا ہے علی اور اولاد علی کے راستے پہ نہیں چل سکتا. کیا رہتے مولوی مل کے صلوات دیتے نام حیدر کا نام علی سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام. فیلڈ صحیح سلیکٹ کیجیے، اپنے بچوں کو صحیح تربیت صحیح لائن پہ لگائیے. اے آئی جنریٹڈ فیلڈ اس وقت بہت زیادہ ہے، کہا بھی جا رہا ہے کہ بہت ساری جابس ختم ہو جائیں گی. کسی نے کہا حساب سے کہ بھائی دیکھیں جس فیلڈ میں انٹیلیجنس کی ضرورت ہے نا وہ ختم ہو جائے گی. تو انہوں نے کہا کیا مطلب آپ کا؟ کہ بس آپ کی جاب باقی رہے گی. اگر آپ نہیں سمجھے اس بات کو تو اے آئی کے آنے کے بعد آپ بھی اگر نہیں سمجھے تو آپ کی جاب بھی باقی رہے گی. ہر شخص کا رخ حیات متعین ہے. انیس رحمۃ اللہ علیہ کو والد نے کہا کہ بیٹا شاعری کا آپ میں صلاحیت تو ہے تو کوئی ایسا شعر لکھو، کوئی ایسی بات کر کے جاؤ کہ جو زندہ و جاوید رہے. اس کے لیے ضروری ہے کہ کسی زندہ و جاوید پر لکھو. بیٹا آپ کو جانا ہے، آپ چلے جائیے، ٹھیک ہے. جب آگے بلاتے تھوڑا سا شرم محسوس ہو رہی ہے، جگہ ہی نہیں تو کہاں میں آگے بڑھوں، کیا کروں. بہرحال اگر کہیں کوئی جگہ ہے میسر تو آپ تشریف لائیے گا. تو انہوں نے کہا کہ بیٹا ایسی ہستی میں شاعری کرو کہ جو خود زندہ ہو جائے تو آپ کی شاعری زندہ رہے گی. یہ رخ حیات صحیح کیا، جیسے ہی ان کی فکر کو صحیح کیا ان کے والد نے. کہتا ہوں انیس کے ہر شعر پر ان کے والد کو ثواب اور یہ صدقہ جاریہ ہے. آپ چھوٹا کام نہیں کریں گے اگر آپ نے کام کر دیا کسی کے ساتھ تو یہ صدقہ جاریہ ہے. تو انہوں نے کہا کہ بیٹا آپ ایسا کوئی کام کریں کہ اہل البیت علیہ السلام راضی ہوں آپ سے. تو انہوں نے پھر جو پہلے چند مصرے کہے وہ پھر اپنے کمال، اس لیے کہ چونکہ غزل کو شاعر تو تھے اور شاعری میں کمال رکھتے تھے، تو اس کے بعد انہوں نے جو پہلا مصرع کہا اہل بیت علیہ السلام کی شان میں، وہ یوں کہا کہ اندیشہ توصیف شہنشاہ امم ہے. ایک اردو کا اندیشہ یعنی ڈر خوف، ایک فارسی کا اندیشہ، یہ فارسی زبان کا اندیشہ، اردو کا نہیں. اندیشہ یعنی خیال ہے میرا، فکر ہے، کوشش ہے میری. اندیشہ توصیف شہنشاہ امم ہے. تو بات کیا ہے اس شاعری میں، اس میں فرق کیا ہے؟ زانوں پہ سر فکر ہے، سجدے میں قلم ہے. زانوں پہ سر فکر ہے، سجدے میں قلم ہے. لیکن ایک مشکل بھی ہے راہ یہ باریک کے لغزش میں قدم ہے. غزل کی طرح تو ہے نہیں کہ کچھ بھی کہہ دوں گا، کسی بھی محبوب کو کچھ بھی کتنا بڑھا دیا اور کتنا چڑھا دیا. اب یہاں پر اللہ نہ کرے کہ میں کوئی ایسا مصرع کہہ دوں کہ جہاں پر غلوف کی سرحد میں چلا جاؤں، اور اس سے زیادہ خطرناک یہ کہ کہیں تفسیر میں نہ رہ جاؤں، کہیں کوئی کوتاہی نہ ہو جائے. تو زانوں پہ سر فکر ہے، سجدے میں قلم ہے. لیکن مشکل کیا ہے؟ راہ یہ باریک کہ لغزش میں قدم ہے. اندیشہ توصیف شہنشاہ امم ہے، زانوں پہ سر فکر ہے، سجدے میں قلم ہے. راہ یہ باریک کہ لغزش میں قدم ہے. تو اب یہاں سے بچوں گا کیسے؟ اے دست زبردست خدا وقت کرم. کا کرم ہے، خامے سے نہ تب خدا داد سے ہوگا. اب کہتے ہیں قلم، قلم کسی کے پاس ہو
طب خدا داد یعنی ایک صلاحیت ہے، شاعری کی صلاحیت. شاعری کی صلاحیت تو بہت سے لوگ، ہر ایک کیسی طرح شاعری کرتا ہے. میں نے ایک یوٹیوب پہ مجھے ایک شاعری بڑی اچھی لگی کسی اردو زبان کے شاعر کی، امام حسین علیہ السلام کے لیے. میں نے بہت اچھا، میرے دل سے مجھے بڑا قربت ہوئی شاعری کی. تو میں نے اس کو سرچ کیا، ذرا دیکھا تو پتا چلا کہ جناب وہ شاعر نے تو معاویہ کے لیے بھی کچھ شعر کہے. تو اب میں نے جو کچھ دل میں کہا تو وہ زبان میں کیوں کہوں یہاں پر. تو شاعری تو صلاحیت بہت سے لوگوں میں ہوتی ہے، لیکن ضروری تھوڑی ہے کہ وہ پاک کوثر سے متصل ہو. بہت سے گندے پانیوں سے بھی مل جاتے ہیں جا کے. تو یہاں مشکل کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ اے دست زبردست خدا وقت کرم ہے، خامے سے نہ طبع خدا داد سے ہوگا، خامے سے نہ طبع خدا داد سے ہوگا، یہ مرحلت ہے آپ کی امداد سے ہوگا. آپ مدد کریں گے تو مرحلت ہے. یہ ہے رخ حیات کے صحیح متعین ہونا. امام علی بن موسیٰ رضا علیہ السلام نے کہا یا ابن الشبیب، اے شبیب کے بیٹے. امام رضا علیہ السلام علوم امام رضا علیہ السلام کا گفتگو ان سے میرے محترم عزیز نے کہا تھا، تو کسی حد تک یہ علوم امام رضا علیہ السلام پر بات ہوگی. مجموعی طور میں بات کرنا چاہتا ہوں. علوم امام رضا کیوں کہا جاتا ہے امام کو آنے والے؟ ذہن رکھیے گا، رخ حیات صحیح ہونا چاہیے، علم کے بارے میں بھی صحیح ہونا چاہیے. ابھی میں آتا ہوں اس سے پہلے امام رضا علیہ السلام کی اس لقب پر کہ میں قرآن کی آیت سناؤں آپ کو جو سب کو یاد ہے. میرے ساتھ پڑھیے گا، آدھی میں پڑھتا ہوں آدھی آپ پڑھیں. ایک قرآن بسم ربک الذی خلق، پڑھ اپنے رب کے نام. ایک قرآن. جب عربی زبان کا قاعدہ ہے کہ اگر فعل ہو اور اس کا مفعول حذف ہو جائے، پڑھو کیا پڑھو یہاں پر نہیں، فعل ہے، ورب ہے، اس کا آبجیکٹ نہیں ہے یہاں پر ہے. اس کا مطلب جتنے پاسبل آبجیکٹ آپ تصور کرتے ہیں سب شامل ہیں. یہ عربی کے فصاحت کو بلا رہا ہے. اس طرح سے ایک آیت ہے سورہ حدید کی کہ اگر تم رسول پر ایمان لے کر آؤ گے تو یغفر لکم، وہ تمہیں معاف کرے گا. گناہوں کو معاف کرے گا نہیں لکھا آیت میں. یغفر لکم ذنوبکم نہیں، یغفر لکم تمہیں معاف کرے گا. تو اس کا جو آبجیکٹ ہے نا، کیسے معاف کرے گا، یعنی تمہارے کس گناہ کو، وہ نہیں لکھا ہوا ہے. اس کا مطلب ہے کہ سارے شامل ہیں. اگر تم رسول اللہ پر واقعی ایمان لے کر آؤ گے تو سارے گناہ اللہ معاف کرے گا. ایک طرح بسم ربک الذی خلق، پڑھو کیا پڑھو نہیں، رب کے نام سے پڑھو. کیا پڑھو نہیں یعنی جتنے آپ پاسبل آبجیکٹ سمجھ سکتے ہیں، جتنی فیلڈ سب اللہ کر پڑھو. رخ حیات سے رکھو، رب کے نام سے پڑھو. یہ لکھا ہے یہاں پر، یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے. آپ میکینیکل انجینئر بن جائیے، آپ آئی ٹی اسپیشلسٹ بن جائیے، آپ سائبر سیکیورٹی میں چلے جائیے، کچھ بھی کیجیے رب کے نام سے کیجیے. یہ سکھائے بچے. میڈیکل سائنس میں چلے جائیے، اس میں رب الذی خلق. علم کا آغاز ہے پڑھنے سے، اختتام ہے اس آیت پر کہ جو نہیں پڑھو گا ورنہ سجدہ واجب ہو جائے گا. آپ پر بھی مجھ پر بھی. ترجمہ پڑھ رہا ہوں. آخری آیت، سجدہ کرو رب سے قریب ہو جاؤ. علم کا آغاز ہے رب کے نام سے، علم کا اختتام ہے سجدے پر. جس کا علم یہ ہے اس کا رخ حیات صحیح متعلق ہے، صحیح ڈائریکشن. ورنہ کچھ بھی پڑھ رہا ہے، چاہے بظاہر دین کا علم بھی پڑھ رہا ہے، رب کے نام سے نہیں ہے، یہی علم حجاب اکبر ہے. اگر اس علم کے اختتام پر تسلیم نہیں ہے اللہ کے سامنے، یہی علم سب سے بڑی آفت ہے اس کے. یاد رکھیے گا، آپ کچھ بھی پڑھیے، وہ کہ جو حلال ہے وہ پڑھیے، بچوں کو سکھائیے، جس کا اس میں شوق ہے جائیے کہ بیٹا پڑھنا رب کے نام سے، یعنی اللہ کو یاد رکھنا ہے. اور ہونا چاہیے آخر میں سجدہ، تسلیم، جو وہاں سے آ جائے اپنی عقل بند کر دینا، پھر تسلیم ہو جانا. یہ ہے علم، یہ صحیح رخ حیات. یہ آئے گا کہاں سے؟ آئے گا کربلا سے. وہاں پہنچے. امام رضا علیہ السلام نے کیا کہا؟ اے شبیب کے بیٹے، یوں فرمایا کہ اگر تجھے کسی بھی شے پر رونا آئے تو حسین پر رونا، اس لیے کہ حسین کو ایسے شہید کیا گیا، ایسے ذبح کیا گیا جیسے دوستان کو ذبح کیا جاتا ہے. اس پر امام رضا علیہ السلام نے کیا کہا؟ ذرا غور کیجیے گا. امام یہ کہتے ہیں کہ اگر تو یہ چاہتا ہے کہ اس عالم میں خدا سے ملاقات کر کے کوئی گناہ نہ باقی بچے تو حسین پر رو، ایسے کہ تمہارے آنسو بہتے ہوئے رخسار تک آئے. اگر تم چاہتے ہو کہ ایسے اللہ سے ملاقات کرو کہ اللہ تم سے راضی ہو تو حسین کے قاتلوں پہ لعنت بھیجو. اگر تم چاہتے ہو کہ ایسے اللہ سے ملاقات کرو کہ تمہارا حجرہ جنت میں رسول اللہ کے حجرے کے ساتھ ہو تو حسین کی زیارت کرو. یہ کیا امام رضا علیہ السلام سکھا رہے ہیں؟ امام رضا علیہ السلام سکھا رہے ہیں متصل کریں امام حسین علیہ السلام سے. یہ رخ حیات ٹھیک رکھو. اچھا، امام رضا علیہ السلام پہنچے
جب خراسان 201 ہجری میں پہنچے، 203 ہجری میں امام کی شہادت ہے، 2.5 سال امام نے ایران میں گزارے. امام وہاں پر پہنچے تو راستے میں موسیٰ ابن سیار، اس نے کہا کہ میں امام اسلام کے ساتھ تھا اور ایک جنازہ تھا، جس جنازے کو چند مزدوروں نے یا چند لوگوں نے اٹھایا ہوا تھا. امام رضی اللہ عنہ وہاں گئے اور اس جنازے پر اس کے سینے پر ہاتھ رکھا اور کہا اللہ تجھ سے ہر خوف کو دور کر دے، تو ہر عذاب سے امان میں رہ، اللہ تیری مغفرت کرے. یہ کہہ کر امام رضی اللہ عنہ پلٹے. موسیٰ ابن سیار نے کہا کہ مولا آپ دوس میں پہلی دفعہ تشریف ہیں، آپ جانتے ہیں کیسے، کون ہے یہ؟ امام نے کہا کہ قرآن کی آیت نہیں پڑھی یہ سورہ توبہ کی، قُلْ اعْمَلُوا، اے رسول سے کہیے کہ تم عمل کرو، فَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ، اللہ تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے، وَرَسُولَهُ وَالْمُؤْمِنُونَ، رسول بھی تمہارے اعمال کو دیکھ رہے ہیں، کچھ مومنین بھی تمہارے اعمال کو دیکھ رہے ہیں. تمہارے اعمال ہمارے سامنے پیش ہوتے ہیں. امام رضا علیہ السلام نے فرمایا تمہارے اعمال ہمارے سامنے پیش ہوتے ہیں جب تم عمل کرتے ہو. یہ مومنون کا مطلب کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ نے اس ردیف میں کہا ہے اللہ، رسول اور مومنون. یہ مومنون کو جیسے ہونے چاہیے جو رسول جیسے مومنون میں سے ہو. تو وہ کچھ مومنین ایسے جن کے سامنے ہمارے اعمال پیش ہوتے ہیں. امام رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر جب تمہارے اعمال پیش ہوتے ہیں، اب ذرا غور کیجیے، جب تمہارے اعمال، امام نے کہا ہمارے سامنے پیش ہوتے ہیں، اگر تم نیک عمل انجام دیتے ہو تو ہم شاکر ہوتے ہیں، اللہ کا شکر ہوتا ہے، اور اگر تم کوئی گناہ کرتے ہو تو ہم رنجیدہ ہوتے ہیں لیکن استغفار کرتے ہیں رب کے سامنے، تمہارے لیے استغفار کرتے ہیں. امام رضا علیہ السلام کا ایک فرمان ہے، امام نے فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے باعزت ترین لوگ میرے ظاہر ہوں گے، سب سے زیادہ باعزت میرے ظاہر ہوں گے، اور اللہ عز و جل پر حتمی ہے کہ جو میرا ظاہر ہے اگر وہ زیارت کرتے ہوئے رو چکا ہے تو کہ ہر گناہ کو معاف کر کے اللہ اسے جنت میں پہنچائے. اللہ پر یہ حتمی ہے. بہرحال یہ توفیق بھی سب کو نصیب نہیں ہوتی، کبھی کبھی کسی کو نصیب ہوتی، اور وہ بھی اب کیونکہ اس حدیث کے بارے میں ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں ڈاؤٹ ہو تو مطلب فلاں گناہ کسی نے کیا ہو، اتنے بہت سے لوگ ہوتے ہیں اعمال کے ٹھیک نہیں ہوتے، تو میں کب کہہ رہا ہوں کہ اگر وہ اعمال کے ٹھیک نہیں ہے تو ان کے لیے کہیں پر بھی کوئی سزا نہیں ہے. ایک تو یہ کہ شاید توبہ کر لیں، ہو سکتا ہے اسی زیارت کی وجہ سے اللہ توبہ کی توفیق دے دے. جیسے کہ نماز کے لیے، نماز کے لیے میں حدیث سناؤں گا تو سب توبہ کرتے ہیں، سبحان اللہ کہنا بھی چاہیے. زیارت کے لیے تو بہت سے لوگ ڈاؤٹ پہ آتے ہیں. نماز کے لیے مثلا حضور سے کسی نے کہا کہ یا رسول اللہ ایک شخص ہے کہ جو بہت برا ہے، حضور نے کہا نماز پڑھتا ہے کیا؟ کہ نماز پڑھتا ہے. حضور نے کہا ایک دن نماز سے سدھار دے گا، ٹھیک راستے پر ایک دن زیارت امام حسین اسلام بھی سدھارے گی انشاءاللہ، زیارت امام رضا علیہ السلام بھی سدھارے گی انشاءاللہ. امام نے کہا کہ اگر تم زیارت کر رہے ہو تمہاری آنکھوں میں آنسو آ تو اللہ نے حتمی کیا ہوا اپنے اوپر. جب بھی کہیں علم کلام میں، میری ہمیشہ کوشش یہ ہے بہت سالوں سے گزشتہ کہ ساتھ سفر طے ہوں آہستہ آہستہ درجے، جہاں کہیں علم کلام یاد رکھیے گا کوئی ایسی حدیث ہے جس میں یہ لکھا ہو کہ اللہ نے اپنے اوپر واجب کیا ہے یا اللہ پر یہ واجب ہے. اللہ پر کون واجب کر سکتا ہے؟ یعنی کہ اللہ مجبور ہو گیا نعوذ باللہ نہ. جہاں کہیں یہ آئے کہ اللہ پر یہ واجب ہے کہ وہ یہ کرے، اس کا مطلب ہے کہ اللہ کی حکمت کے عین مطابق. علم کلام میں اس کا مطلب یہ یعنی عین حکمت پروردگاری کہ ایسا ہی ہونا چاہیے. کہ امام رضا علیہ السلام کے ظاہر پر اگر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تو امام نے کہا کہ اللہ اسے معاف کرے گا. سب سے زیادہ باعزت لوگ وہ ہیں کہ جو میرے ظاہر امام نے کہا قیامت میں. کیوں؟ اس لیے کہ امام رضا علیہ السلام کے ظاہر وہ اثنا عشری ہے، یہ بات میں سنا چکا ہوں، چونکہ وہ 12 امام کے ماننے والے ہیں. ہر امام کی ظاہر کے لیے ضروری نہیں ہے، امام رضا علیہ السلام کے ظاہر کے لیے یہ ہے. بہرحال روایت آئی شیخ صدوق کی روایت بھی سنا دو اس مقام پر آپ کو کہ ایک صالحین میں سے شخص کو، شیخ صدوق نے لکھا اسے، حضور مکرم کو خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ کے بچوں میں سے کس کی زیارت کروں؟ تو کہا میرے بچوں میں سے کچھ مسموم ہے کچھ مقتول ہے، یعنی کچھ کو زہر سے شہید کیا گیا کچھ کو تلوار سے شہید کیا گیا. یعنی رسول اللہ کہنا چاہتے تھے کہ جو زہر اور تلوار سے شہید میں سے کسی کی بھی زیارت کروں. تو وہ سمجھا نہیں جواب کو کہ میں نے پوچھا کس کی زیارت کروں، تو رسول اللہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ مسموم کچھ مقتول. تو وہ ایران کے قریب پہ رہنے والا تھا. تو حضور سے اس نے کہا، عالم خواب ہی میں شیخ صدوق لکھ رہے ہیں کہ کیا میں ان رضا کی زیارت کر لوں؟ تو حضور نے کہا قل صلی اللہ علیہ قل صلی اللہ علیہ قل صلی اللہ. ایسے کیسے نام لے لیا؟ ایسے ہی کہو درود و سلام ان پر اللہ سبحانہ وتعالی، درود و سلام ان پر اللہ سبحانہ وتعالی، درود و سلام ان پر اللہ یا علی ابن مصطفی یا علی ابن مصطفی صلی اللہ علیہ یا علی ابن مصطفی.
آپ یہاں مجلس میں ساتھ میں شریک ہے تو امام رضا علیہ السلام کی زیارت امام نے بعض مقامات پر ہی فرمایا کہ جو دور اور نزدیک سے میری زیارت کرے، بعد میں فرمایا کہ جو میری زندگی مرنے کے بعد میری زیارت کرے۔ تو اصل تو وہ ہے کہ جب آپ زیارت پہ جا رہے ہوتے ہیں تو جو مرکز ولایت الہیہ ہے نا وہاں سے قریب ہو رہے ہوتے ہیں، یہاں ہم تھوڑا سا دور ہوتے ہیں، لیکن جب دل وہاں سے متصل ہو جائے تو یہاں میرے ساتھ اس زیارت کے ثواب کو حاصل کرنے کے لیے جماعت کے ساتھ مل کر امام رضا علیہ السلام کی جو مشہور زیارت ہے وہ کہہ دیجیے گا کہ السلام علیک یا غریب الغرباء یا معین الضعفاء والفقراء یا علی ابن موسیٰ رضا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نام امام رضا علیہ السلام پر مل کے باواز بلند صلوات۔ پھر امام نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ ہمارے ماننے والوں کا حساب ہمیں دے دے گا۔ اب یہ حدیثیں وہ ہیں کہ جو میں آپ کے سامنے یہاں ممبر سے پہلی دفعہ پڑھا ہوں، حدیثیں تو پہلی دفعہ وہ نازل نہیں ہوئی، حدیثیں وہی 14 سال پرانی ہیں، لیکن یہ کہ میں چاہتا ہوں کہ کچھ وہ باتیں کہ جو اب تک نہیں آئیں وہ آ سکیں، کہ امام نے فرمایا قیامت کے اللہ تعالیٰ ہمارے ماننے والوں کے حساب ہمارے ہاتھ میں دے دے گا۔ تو بس اگر اس نے اللہ کے حق میں کوئی کوتاہی کی ہے تو ہم اس کی جانب سے استغفار کریں گے اللہ کی بارگاہ میں کہ اللہ معاف کر دے۔ یعنی گناہ کرنے کا لائسنس نہیں، امام رضا السلام کے دل کو دکھانا نہیں، یہ بات ذہن میں رکھنا۔ اور اگر کوئی عمدن گناہ کرے گا اور بعد میں توبہ کی توفیق بھی نہیں ہوئی اور نہیں کی اس نے یا تو عمدن توبہ، تو یا کسی دنیا کے عذاب میں مبتلا ہوگا یا موت کے وقت کے عذاب میں مبتلا ہوگا یا قبر کے عذاب میں مبتلا ہوگا، جو امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم قیامت میں کریں گے شفاعت تمہاری قبر میں اور برزخ میں اپنے لیے اہتمام خود کرنا یا بہت زیادہ اہتمام کرنا، اس لیے کہ کچھ لوگ ہوں گے کہ جنہیں ہماری شفاعت 500 سال کے بعد پہنچے گی۔ آپ تصور فرمائیے کہ 500 سال کوئی عذاب میں رہنا چاہے گا اس قبر میں، تو یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ جناب اچھا اس کے بعد جب پہنچے تو امام نے کہا کہ ہم سب یہ ان لوگوں کے لیے کہ بعد میں بھی جن کے گناہ اتنے بچے ہوئے، تو پھر ایک مرحلے سے جب گزر چکا امام کی ولایت کے ساتھ آ جائے تو پہلے ہی سے انشاءاللہ۔ اچھا یہاں پر مراد ہم استغفار کریں گے اس کے لیے، اسے فقط ہی نہیں گناہ معاف کریں گے، جیسے کہ حضور مکرم نے فرمایا ہے کہ قیامت کے دن کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا، نہ کوئی نبی مرسل نہ کوئی ملک مقرب جسے میری اور اے علی آپ کی شفاعت کی ضرورت پیش نہ آئے۔ تو شفاعت کیوں پیش آئے گی ضرورت؟ اس لیے کہ نعوذ باللہ ان کے گناہ ہوں گے، گناہ کی بات نہیں، کبھی درجات کی بلندی ہوتی ہے استغفار سے۔ یعنی اگر اللہ کے حق میں کوئی کوتاہی کی ہم استغفار کریں گے، اگر کسی اور مومن یا کسی اور انسان کے حق میں کوئی کوتاہی کی ہوگی ہم حساب لیں گے۔ زیادہ جامع کبیرہ سے میں بات پر کہتا ہوں پڑھا کریں، یا ابو الخلق الیکم وحسابہم علیکم، مخلوقات کو آپ کی طرف واپس پلٹنا ہے اور آپ ان کا حساب کتاب لینے والے ہیں۔ اسی لیے تو زیارت جامع کبیرہ سے پہلے 100 مرتبہ اللہ اکبر کہلوایا گیا کہ کہیں غالی نہ بن جاؤ، 100 مرتبہ کہو پہلے اللہ اکبر، پھر آنا اس وادی میں۔ ہر ایک کا گزر بسر نہیں ہے اس وادی میں، ہر ایک کی اوقات نہیں کہ وہ اس وادی میں آئے اور سمجھے اور سنبھال کے رکھے اپنے آپ کو۔ تو امام نے کہا کہ مخلوقات میں سے اگر کوئی کسی کے ساتھ جاتی ہوگی تو ہم اسے راضی کریں گے اس کے حق میں، بعض روایتوں میں کہ اپنی کوئی نیکی دے کر اسے راضی کریں گے۔ ضربت علی کی ایک تقلید کی عبادت سے افضل ہے، جب امام نیکی دیں گے تو پھر آپ سوچ لیجیے گا کہ کیا ہوگا، یہ میں خالی بتانا چاہ رہا ہوں۔ کیا بات ہے، رسول اللہ نے یہ نہیں کہا کہ خندق کے دن علی کی ایک ضربت سارے انسانوں کی ایک دن کی عبادت سے افضل ہے، نہ یہ کہا کہ خندق کے دن علی کی ایک ضربت ایک انسان کی ساری عبادتوں سے افضل ہے، سارے انسانوں کی ساری عبادتوں سے افضل ہے۔ یہ بھی نہیں کہا سارے جن اور انسانوں کی عبادتوں سے ایک ضربت۔ اب رسول اللہ جانتے ہیں کہ کس خلوص سے وہ ضربت ہے، تو امام نے کہا کہ ہم اسے راضی کریں گے۔ تیسرا فرمایا کہ اگر اس کا کوئی گناہ کوئی کوتاہی ہمارے حق میں ہوئی، اللہ کے حق میں، بندوں کے حق میں یا ہمارے حق میں، اگر ہمارے حق میں اس کی کوئی کوتاہی ہوئی ہوگی تو ہم زیادہ حقدار اور سزاوار ہیں کہ معاف کریں اسے۔ قیامت کے دن علی بن موسیٰ رضا علیہ السلام کے پاس پہنچیں گے، سبحان اللہ، ضاحکا مستبشرا، جو چاہتا ہے کہ اللہ کے پاس ایسے پہنچے کہ وہ ہنس رہا ہو اور اس کے چہرے پر بشارت ہو۔ اسے چاہیے کہ امام رضا کی محبت رکھے اپنے دل میں، رسول اللہ نے فرمایا تھا، اس وجہ سے فرمایا ان امام کی مجلس میں تشریف فرمائے۔ اب امام علیہ السلام میں نے عرض کیا رخ حیات کا کربلا کی طرف رکھو،
پھر مثلاً فرمایا کہ جب تم قبرستان جاؤ، قبر پہ بیٹھو، 7 مرتبہ سورہ انزلنا کو پڑھو، اللہ صاحب قبر کے گناہ معاف کرے گا. اچھا، رخ حیات امام نے صحیح کروایا کا مطلب کیا ہے؟ ایک اور مثال دوں آپ کو تاکہ بات اور آپ کے ذہن سے قریب ہو جائے، پھر میں جاؤں گا مسائل پر آہستہ آہستہ. امام صاحب نے کہا نیا لباس لو. نیا لباس ہمیں سے ہر ایک وقت کبھی بھی لیتے ہیں. نیا لباس لو، لائف کا ڈائریکشن ٹھیک رکھو. نیا لباس لو، فرمایا 10 مرتبہ قل ہو احد پڑھو، 1 مرتبہ سورہ انزلنا کو پڑھو، تاکہ یہ لباس باعث رحمت ہو تمہارے اوپر. دنیا کی نعمتوں میں غرق ہو کر مسبب الاسباب کو نہیں بھول جاؤ، یاد رکھو. اس لیے امام الاسلام کا لقب عالم آل محمد. عالم آل محمد، رسول اللہ مدینۃ العلم، علی باب مدینۃ العلم، امام باقر باقر العلوم ہے، امام رضا عالم آل محمد ہے. ان میں سے ہر ایک کی فضیلت کا ایک رخ ہے یہاں، کیونکہ امام علیہ السلام ان کا کوئی بھی نام ہو یا لقب ہو، وہ یا تو اللہ کی جانب سے کوئی معمولیت ہوتی ہے اس لیے وہ لقب ملتا ہے، یا کوئی خاص ایسی فضیلت ہے کہ جو اس لقب سے ظاہر ہونی ہے. عظمت عالم آل محمد سلام. اب یہ رضا سنیے گا، رضا کے نام کی عدد، بسم اللہ الرحمن الرحیم کا عدد ہے 786. رضا کا عدد پتہ ہے کیا ہے؟ را کے 200، ذات کے ہیں 800، الف کا ہے 1. کتنے ہو گئے؟ 1001. کبھی آپ نے سنا ہے کہ فلاں شخص کے پاس فلاں نقطے کے لیے 1001 دلیل ہے؟ اس کے پاس اس مرض کے 1001 علاج ہے. یہ لفظ یہ کیوں کہا جاتا؟ علماء نے اس عدد پر کتابیں لکھی، 1001 نقطے، 1001 کلمے، 1001 نکات، 1001 کلمے، یہ 1001 امام رضا کے نام کا عدد ہے. اس کی بظاہر گہرائی اور بنیاد یہ ہے کہ دعائے جوشن کبیر میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے 1001 نام ہے. دعائے جوشن کبیر کے 100 جز ہیں، اس میں سے ہر جز میں اللہ کے 10 نام ہیں سوائے جز نمبر 55 کی، اس میں 11 نام ہے، تاکہ چیک کیجیے گا. 1001 نام ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے دعائے جوشن کبیر میں. جو دعائے جوشن کبیر میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے 1001 نام ہے نا، وہ بالاستقلال اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے، اور وہ 1001 اللہ عز و جل نے عطا کیے اور ظاہر ہوں گے اللہ کے اذن سے امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام کی ذات مقدس سے، چاہے دنیا میں ہو یا آخرت میں ہو. اس لیے امام کے نام کا عدد ہے 1001 رضا. ساری رضائیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جس امام کے پاس ہے. اب ذرا غور کیجیے گا، امام کے نام میں ہے لقب عالم آل محمد. عالم آل محمد کسی خطیب نے، کسی شاعر نے نہیں کہا امام کو، 7ویں امام نے کہا عالم آل محمد. اپنے بیٹوں سے، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے 20 بیٹے، بیٹوں کو ایک مقام پر جمع کیا اور فرمایا کہ اس بھائی کا اپنے خیال کرتے ہوئے ان کی اتباع میں جانا، اس لیے کہ میں نے اپنے بابا جعفر صادق سے یہ سنا ہے کہ عالم آل محمد اے موسیٰ کاظم آپ کی سلط سے ہوگا، اور یہ ہے عالم آل محمد جس سے آل محمد کا علم ظاہر ہوگا. مومنین، ایک گاڑی ہے جس کا نمبر ہے ADU 172 ٹویوٹا کلوگر گرے کلر کی، رونگ پارک ہوئی ہوئی ہے. پلیز جس کی بھی گاڑی ہے وہ گاڑی اپنی موو کر لے کائنڈلی. ADU 172 ٹویوٹا کلوگر. محمد والے محمد سلام. یہاں سے تو کوئی نہیں اٹھا، شاید کسی ملک فرشتے وغیرہ نے. خطیب کی نہیں اتنا بتا دو رہا. فرمایا کہ میرے بابا نے کہا تھا کہ عالم آل محمد آپ کے سلط سے، اور یہ ہے عالم آل محمد. اور میرے بابا جعفر صادق نے یہ کہا تھا، اور کیجیے گا،
کہ کاش دنیا میں اتنا رہ جاتا کہ اپنے اس پوتے عالم آل محمد کی زیارت کر لیتا. کیونکہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت ہے 148 ہجری شوال. امام رضا علیہ السلام کی ولادت ہے 148 ہجری ذوالقعدہ. تو کاش اتنا دنیا میں رہ جاتا کہ میں اپنے اس پوتے عالم آل محمد کی زیارت کر لیتا. امام رضا علیہ السلام کی زیارت تمنا ہے صادق آل محمد ہے. رکھیے گا یہ. ایک آپ کو ایک چھوٹی سی بات کہتا ہوں. اہل بیت علیہ السلام کی زندگیوں میں جتنے کاش ہیں, کاش یہ کر لیتا, ان سب کو ایک جگہ جمع کیجیے. اچھا موضوع ہے وہ. کاش یہ ہوتا یا یہ ہو جاتا. دنیا میں معجزے کے ذریعے سے وہ کروا سکتے ہیں, لیکن ظاہری اسباب کے تحت وہ نہیں ہو پایا. تو امام نے کہا کاش یہ ہوتا. یہ جتنے بھی کاش ہیں نا سب کو جمع کیجیے. تو اس سے ہوگا کیا؟ یہ سارے امام زمانہ پورا کریں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ظہور ابن الرضا علیہ السلام سلام بظاہر ایسا ہے کہ پھر یہ جو کاش ہے نا صادق آل محمد کا کاش, یہ پورا کریں گے امام حجت, کہ پھر وہ زیارت کریں گے علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام اپنی طرف سے بھی, اور بظاہر نیابت میں صادق آل محمد اور تمام ائمہ کی نیابت میں. کیونکہ امام وہ سارے کاش پورے کریں گے جو کاش پورے نہیں ہو سکے. آ جائیے امام رضا علیہ السلام کا ایک کاش سناؤ آپ کو. امام رضا علیہ السلام نے شبیب سے کہا بھی وہ باقی ہے, رخ یاد صحیح رکھو. امام رضا علیہ السلام نے کہا کہ شبیب اگر تم چاہتی ہو کہ قیامت میں انصار حسین کے ساتھ مشہور ہو جاؤ, انصار حسین جیسے ہو جاؤ نہیں, ساتھ مشہور ہو جاؤ. کیا کہنے لمٹ اپنی سمجھیے گا. امام حسین کے انصار کے ساتھ مشہور ہو جاؤ جب بھی تمہیں وہ یاد آئے. یعنی جب حبیب ابن مظاہر یاد آئے, جب حافظ بن شبیب شاکری یاد آئے, جب جون غلام حبشی یاد آئے, جب مسلم نوسجا یاد آئے, مسلم نقیل علیہ السلام یاد آئے. مسلم نقیل تو اہل بیت میں سے کہ جب انصار حسین کے ساتھ تم شامل ہونا چاہو تو جب بھی وہ یاد آئیں تو فوراً کہہ دو یا لیتنی کنت معہم فافوز فوزا عظیما. سبحان اللہ. کاش ہوتا ان کے ساتھ تو اس فوز عظیم پر فائز ہوتا. یہ کہو, یہ امام رضا علیہ السلام نے ہم سے کہا ہے کہ کہو. بعض لوگ پتہ ہے کہ اپنا فلسفہ بیچ میں گھسا دیتے ہیں امام رضا علیہ السلام کی حدیث ہو یا کسی اور امام کی. یار تم قابل ہو کہ یہ کہہ سکو. تو ابن شبیب قابل تھے کیا؟ میرے اور آپ کی اوقات کیا ہے؟ کوئی ایک مرجع تقلید کا نام تو نہیں جو اس وقت قابل ہے جو کہہ سکے. اطمینان سے کہہ رہا ہوں, جو کہے کہ میں ہوتا حبیب ابن مظاہر نہیں, وہ راستہ بند ہے. یاد رکھیے گا, بعض لوگ یہ ہوتا ہے کہ کہتے ہیں کہ امام بھی حجت ہیں, اور پھر امام نے فرمایا کہ ہم تم پر حجت ہیں, ہم ان پر حجت ہیں, وہ تم پر حجت ہیں. فقہ کا احترام, لیکن یہ حجت اور وہ حجت ہونا ایک ہے. یہ بھی روشنی دے رہا ہے سامنے, سورج بھی روشنی دے رہا ہے. انصار فاطمۃ الزہرا علیہ السلام سلام. امام رضا علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ کہو یا لیتنی کنت معکم, تو کہو بھائی. اپنی شاعری, اپنا فلسفہ, اپنا تخیل کیوں گھساتے ہو بیچ میں؟ کہو. نہیں ہے قابل, کوئی بھی قابل نہیں, یقیناً کوئی قابل ہو ہی نہیں سکتا. خواہش ہے یا نہیں, تمنا ہے یا نہیں, اس تمنا کی بات ہو رہی ہے, لیاقت کی بات نہیں ہو رہی. سبحان اللہ. کیا لیاقت اور اہلیت ہے کہ پانی پیوں تو 1,00,000 گناہ معاف ہو جائے خالی پانی پینے پر؟ نہیں ہے. لیکن السلام علیہ حسین کو تو ہو جائیں گے. میری لیاقت کی وجہ سے تھوڑی ہے, جس کا نام لے رہا ہوں اس کی وجہ سے. نام جس کا لے اس کی وجہ سے. امام نے کہا کہو یہ. یہ حجت اور وہ حجت ملائے نہ کریں. بس مثال کے طور پر زرارہ فقیہ تھے, صادق آل محمد کے میں فقیہ ہیں. اگر زرارہ یہ کہیں کہ میرا یہ فتویٰ ہے, فقیہ فتویٰ دیتا ہے نا, لیکن امام صادق السلام کہیں کہ نہیں,
یہ حکم شرعی نہیں ہے، تو زرارہ سامنے سے کہہ سکتے ہیں کہ نہیں آپ کا یہ فتویٰ ہوگا تو میرا یہ نہیں کہہ سکتے. لیکن سید رضی شیخ مفید یہ کہہ سکتے ہیں آپس میں. تو کہا شیخ مفید نے کہا نہیں میرے خیال میں آپ سے اشتباہ ہوا ہے. کہا نہیں میرے خیال میں تو یہی فتویٰ ہے. کہا میرا یہ فتویٰ ہے، آپ کا یہ، آپ پہ حجت یہ، میرے پہ حجت یہ. یہ فقیہ آپس میں کہہ سکتے ہیں، دوسرے امام کو نہیں کہہ سکتے. یہ حجت ہونے میں فرق ہے. سمجھ آئی بات؟ اللہم صلی علی محمد جناب مظہر شاہ کے والد سید انور حسین وہ ایک کریٹیکل سرجری سے گزر رہے ہیں. اللہ عز و جل امام رضا علیہ السلام کے صدقے میں شفائے کاملہ عاجلہ بات تمام. امام نے کہا کہو یا لیتنی کنت معہم. یہ ہمیں زیارت وارثہ میں بھی سکھایا گیا کہ شہداء کربلا کی زیارت پڑھو، یہ کہو. آپ کے دل کی خواہش ہے، حسرت ہے، لیاقت قابلیت وغیرہ کسی میں نہیں. ارے جابر بن انصاری پہنچے اربعین امام حسین اسلام کی زیارت ہے. جابر نے بھی یہ کہا. امام حسین سے کہنے کی ہمت تھوڑی ہے جابر کی کہ امام حسین کی قبر پر کہیں کہ میں آپ کے کام میں شریک ہو گیا ہوں. عطیہ کوفی جابر کے ساتھ ہے، ایک غلام بھی ساتھ میں. جابر نے کہا مجھے لے کے چلو قبر حسین پر. کہ یہ قبر حسین پتہ کیسے چلے گی؟ آپ لے کر چلو، مجھے خوشبو سے پتہ چلے گا. پہنچے قبر حسین پر. کہ حسین آپ کے لحظ سے وہی خوشبو آ رہی ہے جو میں نے رسول اللہ کی گود میں آپ کی خوشبو محسوس کی تھی. بالکل یہ وہی خوشبو. خوشبو تو وہ ہے، وہ استشمام کرنے والی صلاحیت بھی تو ہو کہ جابر بن عبد الانصاری کے پاس ہے وہ کہ جو اس قبر سے محسوس کریں گے یہ قبر حسین ہے. تو انہوں نے خوشبو سے پہچانا کہ قبر حسین ہے. اس کے بعد کہا مجھے لے کر چلو حسین کے انصار کی قبر پر. اور پھر پہنچے حسین علیہ السلام کے پائن تھی، آج بھی حسین کے پائن تھی سیدھی جانب گنج شہیدہ موجود ہے. تو وہاں پہنچے. اس وقت کہا کہ اے حسین کے ساتھ شہید ہونے والوں، ہم بھی آپ کے عمل میں شریک ہیں. یہ جابر نے کہہ دیا. بہت بڑی بات تھی. تو عطیہ کوفی نے کہا کہ آپ نے کیسے کہا، کیوں کہا؟ جابر نے جواب دیا کہ میں نے رسول اللہ سے سنا ہے کہ اگر تم کوئی عمل سنو اور تمہارا دل اس پر راضی ہو تو اللہ تمہیں اس کے ساتھ شریک کر دیتا ہے، اس لیے میں نے یہ کہا. اللہ اکبر. ایک مومن کو کس مقام تک پہنچایا اللہ سبحانہ وتعالی. روح حیات صحیح رکھیں، محبت امام حسین پر رکھیں، تب یہ پہنچے گا. ہاں. تو پھر کہا کہ اگر کوئی کسی عمل کو سنے اور وہ عمل بد ہو اور وہ اس پر راضی ہو تو اللہ ان عمل بد کرنے والوں کے ساتھ اسے شریک کر دیتا ہے. یا اس وقت دنیا کی ساری خرافات ہو گئی، کوئی اس پر راضی ہے کہ ہو رہا ہے تو ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، تو چاہے وہ خود نہ بھی کرے تب بھی شریک ہے. آپ ایک ایسی گیدرنگ میں گئے جو آپ نے منعقد نہیں کی تھی لیکن بے حجابی تھی وہاں پر گھیرا تھا، آپ نے خود نے نہیں کیا تھا، آپ کا شرکت کرنا بتا رہا آپ راضی ہیں، آپ بھی اس میں شریک ہیں. تکلف نہیں ہے، کوئی تکلف نہیں. آپ اس مجلس سے امام رضا علیہ السلام میں آئے، آپ نے خود منعقد نہیں کی بھی ہے لیکن چونکہ آپ راضی ہیں اور محبت سے آئے ہیں مجلس کے ثواب میں شریک ہیں آپ. اسی لیے حکم ہے کہ زیادہ سے زیادہ عزادار تشریف لائیں تاکہ زیادہ سے زیادہ ثواب میں شریک ہو سکے. آخری کلام سن لیجیے گا امام رضا علیہ السلام کا. امام نے فرمایا کہ اگر تم سچے مومن بننا چاہتے ہو، جو پر ایمان رکھتا ہوں، 3 عادتیں ضرور رکھو اپنے اندر. ایک اللہ کی عادت، ایک رسول اللہ کی عادت، ایک ولی اللہ کی عادت. عجیب عجیب حدیث آ رہی ہے نا. حدیث عجیب نہیں ہوتی، دماغ ہمارا عجیب ہے. حدیث تو حدیث کا. ایک اللہ کی عادت. کیا اللہ کی عادت ہے؟ کہ وہ ستار الغیوب ہے. اللہ کی عادت عیب چھپاؤ. اللہ کی ایک عادت رکھو اپنے اندر. اگر تم سچے مومن بننا چاہتے ہو اللہ کی عادت رکھو. عیب چھپاؤ، عیب چھپاؤ. شوہر زوجہ ایک دوسرے کے عیب چھپائیں. ایک دوسرے کا لباس ہے. لباس کی ایک اس کی صفت یہ ہوتی ہے کہ وہ عیب چھپاتا ہے. انسان کے وقار کا سبب بھی ہے اور عیب چھپاتا ہے. ایک دوسرے کے عیب چھپائیں، ظاہر نہ کریں. اور میں ظاہر نہ کرنے کی بات کر رہا ہوں اپنے عزیزوں، رشتہ داروں، بہن بھائیوں، ماں باپ نہ ظاہر کریں سوائے کسی ایسی کیفیت کے کہ کسی پر کوئی ایسا ظلم ہو رہا ہو. یہ خود فقہا نے احادیث معصوم الاسلام کی روشنی میں یہ فتویٰ دیا اور اجازت ہے کہ کہاں پر غیبت ہو سکتی. وہاں پر کہ اگر کسی کو ایسا ظلم ہو رہا ہے کہ اسے اتنا یقین ہے کہ فقط یہ وہ ہے کہ اگر اسے میں نے بیان کیا تو یہ مجھے اس ظلم میں کس طرح سے میری مدد کر سکتا ہے کہ میں بچوں سے. تو ہو سکتا ہے کہ وہ کسی کے لیے کوئی اس کی بہن ہو یا اس کا بھائی ہو یا ماں باپ ہو، وہ بھی اتنا بیان کریں جتنا ہے، مرچ مسالہ نہ لگائے. غلط ہے یہ. کہ اللہ کی عادت اپناؤ، عیب چھپاؤ. دوسرا نبی کی عادت اپناؤ، معاف کرو.
معاف کر دیتے رسول اللہ. تیسرا ولی اللہ کی عادت اپناؤ, اگر مصیبت آئے تو صبر کرو, داد و بیداد نہیں کرو. کہ یہ تین عادتیں تم نے, ایک اللہ کی عادت, ایک انبیاء کی عادت, ایک اولیاء کی, اگر اپنا لی سچے مومن ہو. یہ رخ حیا ٹھیک کر لیا امام رضا علیہ السلام نے. کل وجہۃ و مولیہ, آج ایک آیت پہ گفتگو ہو رہی ہے سورہ بقرہ کی. ہر شخص کا ایک رخ حیات متعین ہے, صحیح راستے میں چلو, راستے سے. عزیزوں, اللہ عز و جل نے امام رضا علیہ السلام کی ذات میں ان کے حرم میں ایک ایسی عجب ہی کیفیت رکھی کہ ہر امام رؤوف و مہربان ہے, کہ امام رضا علیہ السلام کی رافت حصی ہے. اور امام رضا علیہ السلام کا حرم سب سے زیادہ شبیہ امام حسین علیہ السلام کے حرم کے. کس کیفیت ہے؟ فقط دو حرم ایسے جنہیں حائر کہا جاتا ہے, حائر حسین اور حائر رضا, یعنی حائر الحسین حائر الرضا. کیوں؟ باقی ائمہ کے حرم کو حائر نہیں کہا جاتا, ان امام کے حرم کو حائر کہا جاتا ہے. کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے کہ حائر کہتے ہیں جہاں کوئی چیز متحیر ہو گئی ہو, حیران. سبحان اللہ. بات پہنچ رہی ہے جب امام رضا علیہ السلام امام حسین علیہ السلام پر مل کے صلوات دیتے محبت سبحان اللہ, جہاں متحیر ہو گئے. خود اس کی ایک کیفیت تو یہ ہے کہ پانی جب بہایا متوکل امام حسین علیہ السلام کے حرم پر, تو پانی وہاں آ کر متحیر ہو گیا, اس لیے حائر حسینی کہا جاتا ہے. نشیب میں امام حسین علیہ السلام کی قبر, لیکن پانی نیچے نہیں گیا. پانی ہمیشہ اوپر سے نیچے کا سفر کرتا ہے, لیکن پانی وہاں نیچے نہیں گیا. اور امام رضا علیہ السلام کی قبر بھی نشیب میں, اسٹیج سے اگر آپ اصل پر میں جانا ہوتا ہے, وہاں پر بھی پانی بہایا گیا تھا ایک زمانے میں. اور امام رضا علیہ السلام کی قبر کے اوپر آگے پانی بھیجا. امام رضا علیہ السلام کی قبر کو حائر کہا گیا اس لیے کہ پانی وہاں پر متحیر ہو گیا, نہیں گیا آگے. امام حسین علیہ السلام کی قبر پر اللہ تعالیٰ نے 4000 ملائکہ کو رکھا ہے. بنص سے حدیث امام رضا, 4000 ملائکہ وہیں پر ہے جو صرف گریا کرتے ہیں. اور جب ظہور قائم ہوگا تب وہ یا لطارت الحسین کہہ کر بلند ہوں گے قبر امام حسین سے. یہ حدیث امام رضا علیہ السلام. آج کی گفتگو کا ایک موضوع یہ بھی رہا کہ امام رضا اور امام حسین, یہ ترتیب صحیح کر دوں, امام حسین اور امام رضا علیہ السلام. عزیزوں, امام رضا ہی نے تو فرمایا کہ اگر رونا ہو کسی بھی شے پر تو حسین پر رونا. یہاں پر یہ نہیں فرمایا کہ کسی بھی امام پر رونا, کسی بھی شے پر. ان کو تباکل لے شیء, کسی بھی شے. کبھی آپ کے گھر میں کوئی ایسی کیفیت آتی ہے کہ آپ نہیں برداشت کر پاتے, آپ اپنی اولاد میں سے کسی کے لیے, کبھی گھر کے حالات میں انسان ٹوٹ پڑتا ہے, آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے. آپ اپنے رخ حیات کو اگر صحیح رکھے ہوئے تو آپ کا ذہن فوراً ملتفت ہوگا, السلام علیکم اب آپ کا کسی بھی شے پر رونا ہو فقیر حسین پہننا ہو تو وہ کمائی ہو کبش حسین کو بھیڑ بکریوں کی طرح ذبح کیا. دو ہستیاں ایسی ہیں, یا علی ابن مسربہ, دو ہستیاں ایسی ہیں کہ جنہیں رسول اللہ نے بضعۃ منی کہا ہے. ایک فاطمہ زہرا ہے, ایک امام رضا ہے. ہاں, ستدفن بضعۃ منی, حضور نے فرمایا تھا کہ میرا بضع, میرے وجود کا ایک ٹکڑا حصہ دفن ہوگا خراسان میں, کہ جو اس کی زیارت کرے اس پہ جنت واجب ہے. رسول اللہ نے یا فاطمہ تو بضعۃ منی کہا ہے, یا ستدفن بضعۃ منی امام رضا علیہ السلام کے لکھا ہے. سمجھ میں آ رہا ہے امام رضا علیہ السلام کن کی بارگاہ میں تشریف فرما ہے. اب یہ فرش فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا بھی فرش ہے, یہ فرش امام حسین علیہ السلام کا بھی فرش ہے. امام رضا علیہ السلام کا پرسہ لینے کے لیے ایک بی بی شام سے بھی آئی ہے, ایک بی بی مدینہ سے تشریف لائی ہے, امام حسین کربلا سے آئے, رسول اللہ خود مدینہ سے تشریف لائے. 29 صفر المظفر امام علی بن موسیٰ رضا علیہ السلام کی شہادت. اللہ اکبر. میں مصائب کی کیفیت میں آ چکا ہوں, لہٰذا میں اب فضائل کی طرف دوبارہ جاؤں تو وہ پھر ایک اور طولانی گفتگو ہو جائے گی. لیکن میں اتنا آپ سے کہوں, یہ جملہ ہے تو فضائل کا آپ سنیے گا, اسے آپ جس کیفیت میں بھی سن سکتے ہیں. بہرحال امام کی مجلس ہوتی تو کبھی گریا بھی طاری ہوتا ہے.
آپ شرط لا الہ الا اللہ کی مجلس میں ہیں، جو لا الہ الا اللہ کی شرط ہے. امام نے خود فرمایا السلام علی شرط لا الہ الا اللہ، سلام اس پر جو لا الہ الا اللہ کی شرط ہے. یعنی لا الہ الا اللہ پر عقیدہ پورا نہیں ہے جب تک کہ علی ابن موسیٰ رضا پر ایمان نہیں ہے، ان کی ولایت پر ایمان نہیں. خود امام نے فرمایا یعنی اذا فقد الشرط فقد المشروط، جب شرط فاقد ہو جائے تو مشروط فاقد ہو جاتا ہے. کیا مطلب؟ شرط ہے یعنی کنڈیشن ہے، یہ کنڈیشن جب پوری ہوگی تو جس آبجیکٹ پر وہ کنڈیشن ہے وہ پورا ہوگا. 29 رمضان اگر کل چاند نظر آیا تو عید ہوگی. چاند کا نظر آنا عید ہے، یعنی چاند اگر نظر آیا شرط پوری ہوئی تو پھر مشروط پورا ہوگا. امام نے کہا انا من شروطہا، لا الہ الا اللہ کی شرط میں ہوں، ایک شرط میں ہوں. مجھ پر ایمان رکھو گے تو عقیدہ لا الہ الا اللہ پورا ہوگا، ورنہ باطل ہے ورنہ فاسد ہے. ان کی مجلس میں آپ تشریف فرمائیں. سمجھ میں آگئی بات؟ اس لیے گریے کا بھی ہونا چاہیے. امام نے کہا کہ اے فرزند شبیب کسی بھی شے پر ہونا ہے، حسین پر ہونا. اور پھر امام نے سب سے زیادہ گریہ پتہ کس بات پر کیا؟ بیان ہے، علماء نے اس طرح سے بیان کیا کہ جب دیبل نے امام کے سامنے مرثیہ پڑھنا شروع کیا تو جیسے ہی فاطمہ الزہرا کا نام آیا امام کے سامنے، امام ایسے اشک بہا رہے تھے کہ امام کا پورا چہرہ اشکوں سے بھیگ گیا. دیبل آئے امام کی مجلس میں، امام اٹھے دیبل کے لیے، وسع لی فی مجلس، امام نے دیبل کے لیے جگہ کھولی. دیبل آ گیا. پھر کہا ارسل حسین، حسین کا ذرا مرثیہ تو کہو. فانتا مادحنا و ناصرنا، اے دیبل تم ہمارے مداح ہو، تمہاری نصرت کرنے والے ہو، ذرا مرثیہ تو کہو ہمارے لیے. ہائے ہائے ہائے. دیبل نے مرثیہ کہنا شروع کیا اور 120 بندوں کا مرثیہ کہا. مدارس و آیات قد خلت من آیات، کہ جن گھروں میں آیتیں نازل ہوتی تھی اب ان گھروں میں کوئی آیت باقی نہیں بچی. خدا کی قسم عجب مصرع ہے. یعنی قرآن کی آیتیں جن گھروں میں نازل ہوتی تھی نا، حسین خود آیت ہے اللہ کی، تو جن گھروں میں آیت نازل ہوتی تھی نا وہ اب گھروں میں کوئی آیت نہیں بچی. مدارس و آیات قد خلت من آیات. اللہ اکبر. آل زیاد فی حصون حسینۃ وآل رسول فی الفلوات. یہ کیسا مصیبت کا وقت آیا کہ زیاد کی اولاد تو محفوظ قلعوں میں رہی، وآل رسول فی الفلوات، اور رسول کی آل بازاروں میں پھرائی گئی. امام رضا کے سامنے دیبل مرثیہ پڑھ رہے ہیں. اس سے پہلے امام رضا علیہ السلام نے کام یہ کیا تھا کہ ایک پردہ آویزہ کیا تھا کہ پردے کے پیچھے سید زادیہ تشریف رکھا تھا. اور سید زادیہ رو رہی تھی ابو عبداللہ الحسین علیہ السلام کے مسائل پر. یاد رکھیے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ مجلس میں مستورات آئیں، حجاب کے ساتھ شریک ہوں. گریے کی آواز ان کی تھی خاص، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ بہرحال ٹھیک ہے وہ سب حجاب اور وہ اپنے مقام پر ہے، لیکن یعنی باقاعدہ بھرپور مستورات نے گریہ کیا وہاں پر. یہاں تک پہنچے تھے دیبل کہ اب دیبل نے دفعتاً یہ مصرع کہا کہ یا فاطم لہو خلت الحسین مجدلا وقد مات عطشانا بشط الفرات. اے فاطمہ کاش آپ ہوتی اس صحرا میں کہ جب حسین کو نہروں کے درمیان پیاسا مارا گیا. اذن لبنت الفاطمہ خط عندہ، تو اس وقت آپ اپنا رخسار پیٹ رہی ہوتی. ہائے ہائے ہائے. اذن لبنت الفاطمہ خط عندہ، اس وقت اے سیدہ آپ اپنے رخساروں پر ماتم کر رہی ہوتی جب حسین کو پانی کے قریب پیاسا مارا جا رہا تھا. یا فاطم قومی ابنت الخیر قومی فندبی. اور اے سیدہ فقط ایک مقام پر تھوڑی آپ اٹھیں اور بلند ہوں کہ آپ دیکھیں کہ آپ کی نسل کے ستارے کہاں کہاں پر بکھرے پڑے ہیں. اور قبر بکوفان و اخری بطیبہ، کچھ قبریں ہیں کہ جو کوفہ میں ہیں، مولا علی علیہ السلام کی قبر پر اشارہ ہے. و اخری بطیبہ، کچھ قبریں ہیں کہ جو مدینہ میں ہیں، یعنی رسول اللہ کی قبر ہے، یعنی امام حسن مصطفیٰ کی قبر ہے، یعنی امام زین العابدین کی قبر ہے، یعنی امام محمد باقر کی قبر ہے، یعنی امام جعفر صادق علیہ السلام کی قبر ہے. وَأُخْرَى بِفَخٍ عَلَىٰ صَلَوَاتِ، کچھ امام زادے آپ کے ہیں جو مقام فخر پر دفن ہیں. بہت انہیں
शिद्दत मसाइब में शहीद किया गया था मकाम फख्र पर। उनका नाम भी हुसैन इब्न अली है जो हसनी सादात में से थे। का कुछ वहाँ पर कब्रें हैं। वक़ब्रुन बिजंबिन नहर फी अर्ज़ करबला, एक कब्र है, बल्कि कुबूर, यहाँ लफ्ज़ उन्होंने कुबूर इस्तेमाल किया। कुछ कब्रें हैं कि जो नहर के साथ करबला की सरजमीन पर है, कि वहाँ भी आप वहाँ भी पहुँच के गिरिया फरमाती होंगी। वक़ब्रुन बिबग़दादिन लिनफ़्सिन ज़किय्या, एक पाकीज़ा नफ्स की कब्र है बगदाद में। इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम बगदाद के पुल पर जिनका लाशा छोड़ दिया गया था। ऐ इमाम काज़िम, आपके फर्जंद अली इब्न मूसा रज़ा की मजलिस है, इंशाअल्लाह आप काज़मैन से तशरीफ़ लाए हो। काज़मैन से तो दोनों इमाम आए हैं, इमाम काज़िम भी आए हैं, इमाम जवाद भी आए हैं, एक के बेटे हैं एक के बाबा हैं। आपको पुरसा पेश करते हैं। लेकिन किसी बेटे को बाप की शहादत की खबर ऐसे नहीं दी गई जैसे ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम कि जब हुसैन का सर नौ के नेज़ा पर बुलंद था, कौन क्या खबर देता कि हुसैन मारे गए। बस सज्जाद ने दूर से कटे हुए सर को देखा, फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि या अबा अब्दुल्लाह। किसी बेटे को ऐसे खबर नहीं दी गई शहादत की जैसे सैयदुस साजिदीन ज़ैनुल आबिदीन अली इब्न हुसैन अलैहिस्सलाम। एक जुमला और कहूँ, किसी को ऐसे पुरसा नहीं दिया गया जैसे सकीना को पुरसा दिया, जैसे सैयदुस साजिदीन को पुरसा दिया गया। एक लईन आया और उसने आकर सैयद सज्जाद का बिस्तर खींच लिया। किसी ने सकीना की वालियां उतार ली, कहाँ उतार ली? ये लफ्ज मैंने मुसामहतन का, खींच ली गई सकीना की वालियां। कानों से लहू बहता रहा, तसील उद्दम अला खद्दी, खुद बीबी बयान फरमाती है मेरे रुखसारों पर कानों से लहू बह रहा था। या इमाम मोहम्मद तकील जवाद अलैहिस्सलाम आपको पुरसा पेश करते हैं। तो जब देबिल ने पढ़ा वक़ब्रुन बिबग़दादिन लिनफ़्सिन ज़किय्या, के वहाँ तज़म्मनहल अर्श बिल ग़ुरफ़ात, जहाँ पर अल्लाह की खास रहमतें नाज़िल होती हैं, एक बगदाद में कब्र है। यहाँ तक आकर देबिल ने मरसिया रोका। इमाम ने कहा कि एक शेर और पढ़ा। मौला सिलसिला पूरा हो गया, आपके बाबा मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम तक सिलसिला पूरा हो गया। मौला कहने एक शेर और पढ़, वक़ब्रुन बितूसिन या लहा में मुसीबत। ऐ फातिमा तो ज़हरा, जब आप मदीना में रो चुके, और जब आप बगदाद में रो चुके, और जब आप कूफा में रो चुके, तो आइएगा एक कब्र तूस में जहाँ आपका सबसे गरीब फर्जंद होगा। देबिल ने कहा गया मौला आप में से किन की कब्र है तूस में? मौला मुझे नहीं मालूम है। इमाम रजा ने कहा कि देबिल वहाँ तेरे गरीब इमाम की कब्र बनने वाली, वहाँ मुझे दफन किया जाएगा। बस अभी देबिल ने फिर शेर पढ़ना चाहा था कि पर्दे के पीछे से इमाम रजा की कनीज की आवाज आई, देबिल मरसिया रोक लेना। इमाम रजा ने अपनी शहादत का शेर पढ़ा है और बीबियों से जब्त नहीं हो पाया, बर्दाश्त नहीं हो पाया, शेर को न दोहराना। ऐ बीबियों, सुनना कब देखने की तरह हो। ऐ बीबियों, आपने पर्दे के पीछे से सुना कि गरीब रज़ा को शहीद किया जाएगा। सलाम उस बहन पर कि जो 40 कदमों के फासले से दिल्ली से नबिया से कह रही थी, अमा फीकुम मुस्लिम, क्या तुम में कोई एक भी मुसलमान नहीं है? हुसैन के सीने पर शिमर मौजूद। दो जुमले और अल्लाहु अकबर। मुझे ताबूत के लिए मैं आपसे कहूँगा, लेकिन अभी और थोड़ा सा गिरिया करेंगे इंशाअल्लाह। मजलिस में खास रूहानियत है, मानवियत है, वाक़ई में गजब एहतमाम है। सुभान अल्लाह, क्या कहने। तो इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम, बीबी मासूमा कुम को भी तो पुरसा देना है ना। आप शहर कुम की बीबी ज़ैनब है, बीबी तशरीफ लाई थी अपने भाई की ज़ियारत पर, नहीं पहुँच पाई मशहद। इससे पहले बीबी की शहादत वाक़ हो गई कुम ही में, लेकिन बीबी बैतुल नूर में रही। आज उस घर को भी बैतुल नूर, आज तक वो घर बाकी है जहाँ बीबी का क़याम था 17 दिन के लिए कुम में। अहले कुम ने वाक़ई वो हक अदा किया कि एक इमाम की बहन आ रही है। दिन तक ये जुमला पहुंचा तो मैं सलाम पेश करता। एहतमाम था कि एक इमाम की बेटी आ रही है, एक इमाम की बहन आ रही है। कुम के कबीले के सबसे बड़े सरदार ने आगे बढ़कर सर झुकाकर बीबी की महफिल के सामने
سر جھکا کر ادب سے سلام کیا، استقبال کیا. اس کے بعد تاریخوں میں ملتا ہے کہ ہر مقام پر پردے آویزاں تھے کہ بی بی کی سواری جہاں سے گزر رہی ہے ادب اور احترام کی رعایت رہے. کیا فاطمہ معصومہ کم ایک بہن وہاں سے گزری تھی، آپ کا ذہن فوراً ملتفت ہوا. میں کیا کہوں اس بہن کے بارے میں کہ جب بی بی دربار میں داخل ہوئی وَهِيَ تَسْتُرُ وَجْهَهَا بِكُمِّهَا، روایت میں بی بی نے آستین سے اپنا چہرہ چھپایا ہوا تھا. سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے اپنی آستین سے اپنا چہرہ ڈھانپا ہوا تھا اور یزید کہہ رہا تھا من هذه المتکبرہ، یہ تکبر کرنے والی بی بی کون ہے، اس نے اپنا چہرہ کیوں ڈھانپا؟ آئے مظلوم. ہاں، جب تک کہ بہن کا ذکر نہ ہو جائے تو مسائل پورے نہیں ہوتے. امام علی بن موسیٰ رضا علیہ السلام دیہبل نے یہ مرثیہ پڑھا اور بے انتہا گریا ہوا. ایک جملہ اور سن لیجیے گا یہاں پر، پھر میں امام علیہ السلام کو جو زہر دیا گیا اس کیفیت شہادت پر آتا ہوں. میں نے کہا نا جیسی بی بی فاطمہ کا نام آیا اس مرثیے میں، افاطر لو خلت الحسین مجد کلام، کہ آپ ہوتی کہ کیسے تنہا تھا حسین. اے سیدہ سلام اللہ، امام رضا اللہ ایسے اشک آ رہے تھے کہ چہرہ بھیگا ہوا تھا، امام آنسوں میں بھیگا ہوا تھا. دو ہستیوں کو بزعت منی کا رسول اللہ نے، لیکن امام رضا علیہ السلام کا جو جنازہ ہے نا، تاریخ میں ہے کہ بڑے شان سے اٹھا ہے. حتیٰ مامون کے خاندان والے اور مامون کی حکومت کے لوگ بھی تھے اس جنازے میں، کیونکہ حکومتی سطح پر وہ جنازہ تھا، اہتمام سے جنازہ تھا. میں قربان ہو جاؤں اس بزعت منی کے جنازے پر کہ جس میں 7 لوگ، جس کی قبر کا آج تک معلوم نہیں ہے کہ کہاں پر ہے. فقط علی بن ابی طالب نے بڑی مظلومیت سے اس جنازے کو لحد کی حوالے کیا. قبر زہرا سے گویا 2 ہاتھ برآمد ہوئے، اے علی میری بیٹی، میری امانت مجھے واپس کر دو. علی بن ابی طالب نے کہا یا رسول اللہ فاحبہ السؤال واستغفر الحال، آپ خود سیدہ سے پوچھئے گا. واستغفر الحال، آپ حالت کو، آپ اس خبر کو طلب کیجئے گا. کیا مطلب ہے اس کا؟ یعنی مولا علی کہنا چاہتے ہیں کہ یا رسول اللہ نہیں بتایا فاطمہ نے مجھے بہت کچھ، آپ خود پوچھئے گا تو فاطمہ بتائیں گی. اتنا کہا علی نے لم یکن ضلعها مکسورا، یا رسول اللہ جب یہ امانت میں نے لی تھی تو پسلیاں ٹوٹی ہوئی نہیں تھی، اب جب میں امانت واپس کر رہا ہوں تو پہلو شکستہ ہے. یا امام رضا علیہ السلام، آپ بھی بزعت منی ہے، آپ کی جدہ فاطمہ الزہرا بھی بزعت منی ہے. اللہ اکبر. امام رضا علیہ السلام جب ایک وقت ایسا آیا کہ ابا سلط حروی امام کے پاس ہے، منصور مامون نے امام کو بلایا ہے. امام نے ابا سلط حروی سے کہا کہ میں جا رہا ہوں، جب مامون کی محفل سے باہر نکلوں تو اگر میرے سر پر میری ابا ہو مظلومیت کے عالم میں تو سمجھ جانا کہ مجھے زہر دے دیا گیا ہے اور میری زندگی کا آخری وقت قریب ہے. امام داخل ہوئے، ایک خاص قسم کا تش رکھا تھا، انگور تھے اس میں بہت سے، تھوڑا سا خاص قسم کا تش تھا جس میں انگور تھے. مامون نے کہا اسے تناول کیجئے گا. امام نے کہا مجھے مرغوب نہیں ہے. کہا نہیں بہت اچھے انگور ہیں. انہوں نے کہا جنت کے انگور اس سے بہتر ہے. اچھا یعنی آپ مجھ پہ یہ شک کر رہے ہیں کہ میں آپ کو مار دینے کا ارادہ رکھتا ہوں. یہ جملہ جو آپ نے کہا اشارہ کس بات کی طرف؟ امام نے کہا ہمیں تو شک نہیں، ہمیں یقین ہے، لیکن ہم آل محمد اپنی موت کو خود اختیار کرتے ہیں اللہ کی مشیت سے. کہ نہیں اب آپ کو کھانے ہوں گے، جب آپ نے یہ جملہ کہا آپ کو کھانے ہوں گے. امام نے انگور کا ایک دانہ تناول فرمایا، دوسرا تناول فرمایا. بعض کتابوں میں ہے کہ تیسرا دانہ، ورنہ 2 دانوں پر رکھے امام. اس نے کہا تھوڑا سا اور کھائیے گا. امام نے کہا جو تیرا مقصد ہے اس کے لیے یہ بہت ہے. صلی اللہ علیہ اللهم صل على علي بن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي الشهيد وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة أفضل ما صليت على أحد من أوليائك. امام رضا علیہ السلام پر خاص ایک درود ہے، میں نے آپ سب کی نیابت میں سے پڑھا ہے. امام رضا علیہ السلام باہر نکلے اور امام کے سر اقدس پر ابا رکھی ہوئی تھی. ابا سلط حروی نے دیکھا امام کو، کہا انا للہ و انا الیہ راجعون.
امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام اپنے حجرے میں تشریف لے گئے. ابا سلط سے کہا کہ میں حجرہ بند کر رہا ہوں, میری تسبیح و تحلیل کی آوازیں آتی رہیں تو سمجھ جانا کہ میں زندہ ہوں, جب یہ آوازیں آنا بند ہو جائیں تو سمجھ جانا تیرا امام دنیا سے رخصت ہو گیا. ابا سلط ہروی کو امام کا حکم تھا, حجرے کے باہر بیٹھ گئے, تسبیح و تحلیل کی آوازیں آ رہی تھیں. کچھ دیر بعد ابا سلط کہتے ہیں کہ میں نے سنا بلند آواز سے گریے کی آواز آنا شروع ہوئی. اب جب گریے کی آواز آئی تو میں حجرہ کھول کے اندر پہنچا تو میں نے دیکھا کہ ایک 8 سال کا بچہ وہاں موجود ہے. میں نے کہا آپ کون, آپ کس کیفیت میں یہاں پر؟ کہ میں ان علی ابن موسیٰ رضا کا فرزند ہوں, محمد تقی الجواد. کہ آپ بند دروازے میں اندر کیسے آ گئے؟ کہ وہ خدا جو مجھے مدینہ سے خراسان پہنچا سکتا ہے, وہ خدا مجھے کیا اس بند دروازے کے اندر اپنے بابا کے لاشے تک نہیں پہنچا سکتا؟ اے ابا سلط, میں اپنے بابا کا وارث ہوں, خود امام محمد تقی علیہ السلام نے غسل و کفن دیا. ہاں ذرا سنیے گا. ایک کیفیت یہ ہے کہ امام رضا نے اپنے فرزند امام محمد تقی کی گود میں جان دی. کربلا میں یہ منظر برعکس ہو گیا. خراسان میں ایک باپ نے اپنے بیٹے کی گود میں جان دی, کربلا میں ایک بیٹے نے باپ کی گود میں جان دی. حسین چکے والا دنیا بعد لحظہ, اے بیٹا علی اکبر آپ کے بعد دنیا کی زندگی پر خاک ہے, حسین تنہا اکیلا رہ گیا. امام رضا علیہ السلام کے لیے امام محمد تقی الجواد علیہ السلام نے غسل و کفن کا اہتمام کیا, اور میں نے کہا شان سے جنازہ چلا. اللہ اکبر. مامون رشید کا ارادہ یہ تھا کہ نعوذ باللہ امام کو ہارون رشید کی پائنتی کی طرف دفن کرے, چونکہ ہارون رشید کی بھی قبر وہیں پر ہے, اسی مقام پر ہے. لیکن امام رضا علیہ السلام نے, امام محمد تقی علیہ السلام نے کہا کہ خبردار کوئی میرے بابا کے لاشے کو ہاتھ نہ لگائے. اگر اس نے حجت خدا کے لاشے کو ہاتھ لگایا اس وقت تو اللہ کا عذاب نازل ہوگا. اور امام محمد تقی کی جلالت ایسی تھی کہ کوئی امام رضا کے جنازے کو ہاتھ نہیں, امام محمد تقی کے اذن کے بغیر ہاتھ نہیں لگا سکتا. میں بار بار کہوں لا یوم کا یا باپ. یہاں امام رضا علیہ السلام کے لاشے کو کوئی دشمن ہاتھ بھی نہ لگا سکتا. وہاں حسین کے لاشے پر گھوڑے دوڑتے رہے, اور ایک بیٹی سکینہ دیکھ رہی تھی کہ میرے بابا کا لاشا پامال ہو رہا ہے. امام رضا علیہ السلام کو ادب احترام کے ساتھ اس طرح سے کہ امام کے پائنتی کی جانب آئے ہارون, وہاں پر امام رضا علیہ السلام کو بہت ادب احترام سے امام محمد تقی الجواد علیہ السلام نے دفن کیا. بس جس کا بیٹا ہو اس کا لاشا بھی اٹھتا ہے, جنازہ بھی ہوتا ہے, اہتمام کے ساتھ دفن بھی ہوتا ہے, سوائے ایک سید سجاد کہ جن کے بابا کا لاشا اللہ اکبر 11 محرم کو سامنے تھا, اور امام رضا علیہ السلام کا لاشا ادب احترام سے دفن ہوا. لیکن جو امام حسین کے مصائب ہیں وہ کسی کے مصائب نہیں ہے. امام زین العابدین علیہ السلام سامنے سے گزر رہے تھے, اور ایک ایسی کیفیت تھی کہ لگتا تھا کہ سید سجاد کی روح پرواز کر جائے گی. اس وقت بی بی زینب سلام اللہ علیہ نے سہارا دیا. اگر بی بی زینب نہ ہوتی تو سجاد کی روح پرواز کر جاتی. آخری فقرہ کہوں بس امام رضا علیہ السلام کی خوشنودی کی خاطر کہ امام رضا علیہ السلام آپ نے خود حکم دیا ہے کہ جب بھی کسی پر رونا ہو تو حسین پر رونا. تو اب میں اختتام کر رہا ہوں نام امام حسین علیہ السلام پر. میں نے کیا عرض کیا کہ امام رضا علیہ السلام زہر کی شدت سے تڑپتے رہے اور بیٹے کی گود میں جان دے. یعنی یہ کہ امام تقی کی آغوش میں سر تھا امام رضا علیہ السلام کا, لیکن ایک وقت تھا کہ امام حسین کے سینے پر ایک ملعون بیٹھا ہوا تھا, جو امام رضا نے خود فرمایا ہے کہ گوسفند کی طرح ذبح کیا گیا. اس کی کیفیت کو ذرا سمجھیے گا. اگر میں پہنچا سکا تو تابوت کو دیکھ کر بہت روئیں گے آپ. سلام کیجیے گا السلام علیکم یا ابا عبداللہ صلی اللہ علیہ علی ابن موسیٰ رضا. اللہ اکبر. یہ جو کیفیت ہے کہ گوسفند کی طرح ذبح کیا گیا. تو دیکھیں جب گوسفند کو ذبح کیا جاتا ہے تو ایک موقع ہوتا ہے کہ جب وہ اپنے ہاتھوں پیروں کو مار کر کچھ دیر کے لیے وہ تڑپتا ہے, لیکن ایک منزل وہ آتی ہے کہ بس اسے پتہ چل جاتا ہے کہ مجھے ذبح ہونا. وہ تکلیف سہتا رہتا ہے کہ ہاں بس اب ذبح کر لو مجھے. کوئی تو ایسا لمحہ حسین پر بھی آیا ہوگا. پہلے حسین کچھ تڑپے ہوں گے, پھر ایک لمحہ ایسا آیا ہوگا کہ امام حسین علیہ السلام نے گویا شیبر سے کہا کہ اب کر لے ذبح. یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا, یہ زیارت الہیہ میں ہے. لقد شکلت آوازک وخفیت الفاظک. اے حسین آپ نے ایک وقت اپنے ہاتھ پیر روک لیے تھے, آپ کی سانسیں رکنے لگی تھی, اور آپ نیم کھلی بھی آنکھوں سے اپنے بچوں کی طرف دیکھ رہے. امام حسین پر ایک وقت ایسا تھا
امام سکینہ کی طرف دیکھ رہے، امام جانتے تھے اب یتیمی کا وقت قریب آ گیا، اب سکینہ کو تماچے لگنے کا وقت قریب آ گیا۔ یا ابا عبداللہ الحسین، آپ نے اپنے ہاتھ میں اس لیے بھی روکے ہوں گے، آپ جانتے تھے آپ کی ماں فاطمہ الزہرا وہاں پر، اگر فاطمہ کے سامنے حسین تڑپا کہیں ماں کے دل پر تکلیف نہ ہونے پائے، لہذا امام نے اپنے ہاتھ میں سانسیں بھی روک لی تھی۔ امام نے، امام رضا علیہ السلام کا تابوت وہ انگوروں میں جسے زہر دیا گیا تابوت آ رہا ہے، لیکن یاد رکھنا اس تابوت کو دیکھ کر اس شہید کو، جس کا تابوت تو کیا، جس کا لاشا اٹھانے والا میں 3 دن تک حسین کا لاشا بنا رہا، کسی امام کا لاشا 3 دن تک نہیں رہا، 3 دن تک صحرائے کربلا زہر لوگ کو مسلمان دیا ہے، معلوم بے وطن یہ میرا مولا رضا ہے، مظلوم بے وطن یہ میرا مولا رضا ہے۔